ٹھیک ہے بٹ تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں. اجے آپ بتاؤ کہ ہم نے پریویس کلاس میں کیا پڑھا تھا, ٹاپک کیا تھا ہمارا پریویس کلاس میں؟ جی گلوبل وارمنگ. کیا تھا؟ گلوبل وارمنگ سر. گلوبل وارمنگ تھا. جی سر. اچھا ٹاپک یہ تھا, یہ سب ٹاپک تھا, میں ٹاپک پوچھ رہا ہوں. جی یہی ہے نا, انوائرمنٹ اینڈ پاپولیشن. انوائرمنٹ اینڈ پولوشن, یہ ہمارا ٹاپک پولوشن. تھا پریویس کلاس میں. پھر کیونکہ ہم گلوبل انوائرمنٹ کو پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے جی, تو گلوبل انوائرمنٹ کو جیسے ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ گلوبلی جو ہے 3 بڑے امپورٹنٹ ایشوز تھے اس میں. ایک تھا آپ کا گلوبل وارمنگ, دوسرا تھا آپ کا اوزون ڈیپلیشن, اور تیسرا تھا آپ کا پولوشن. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہ 3 چیزیں ہم نے پڑھی تھی. دیکھیں گلوبل وارمنگ کیا ہے کہ ہماری جو ارتھ ہے اس کا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے گرد ایک کاربن کی ایک لیئر بن رہی ہے, CO2 کاربن کی ایک لیئر بن رہی ہے جو اس ارتھ کو گرم کر رہی ہے. جیسے ہم بلینکٹ اوڑھتے ہیں تو ایک لیئر بنتی ہے اور وہ ہمیں گرم کرتی ہے. اسی طرح پھر کیا ہے کہ یہ جو ارتھ ہے ہماری, اس کے اوپر جو سورج ہے, اس سورج کی جو کرنیں شعاعیں ہوتی ہیں, لائٹ اور ہیٹ جو ہم پروڈیوس کرتا ہے, اس میں یو وی ہوتی ہیں, الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں, اور ان الٹرا وائلٹ ریز سے پروٹیکٹ کرتی ہے ہمیں ایک اوزون لیئر, ایک لیئر پروٹیکٹ کرتی ہے. نیچرلی گاڈ ہیز کریٹڈ دس لیئر ٹو پروٹیکٹ ارتھ فرام ڈیزیز لائک کینسر, اور جو ہم نے باقی اس کے امپیکٹس جو پڑے تھے اوزون ڈیپلیشن کے, ان سے ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے. تو ارتھ کے اراؤنڈ ایک لیئر ہے, نیچرل لیئر ہے, جو ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے کینسر لائک ڈیزیز سے یا الٹرا وائلٹ ریز سے ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے. تو یہ ہم نے اس میں پڑھا تھا. اور پھر ہم نے پولوشن میں پڑھا تھا ایئر پولوشن, آپ کا واٹر پولوشن, اور پھر ہم نے پڑھا تھا لینڈ پولوشن. تو 3 طرح کی پولوشن گلوبلی, بیکاز we are responsible for this, and who is blamed for this? Human are blamed for this. Okay, now let's come to the next topic, that is آپ کا ہے population. پاپولیشن کے بارے میں پڑھیں گے. 2012 میں جو پوری دنیا میں پاپولیشن تھی وہ تھی آپ کی 7 بلین. ٹھیک ہے جی, ابھی اپروکسیمیٹلی 7.2 بلین کہا جاتا ہے کہ پاپولیشن ہے. اب یہ جو پاپولیشن بڑھ رہی ہے, یہ ہر سال 80 ملین لوگ جو ہے اس پاپولیشن میں 7 بلین میں ایڈ ہو رہے ہیں. اور ایک اندازے کے مطابق 2030 میں جو دنیا کی آبادی ہوگی وہ 8 سے 9 بلین کے قریب ہوگی. اور اس کی جو ٹوٹل جو پاپولیشن ہے 7 بلین میں سے, اس میں آپ کی 96% جو ہے وہ رہتی ہے گلوبل ساؤتھ میں. منصور یہ بتاؤ گلوبل ساؤتھ کیا ہے؟ منصور کیا؟ جی ہلو جی سر. بیٹا یہ جو ساؤتھ نارتھ کا ہم ریلیشن پڑھ رہے تھے, اس میں جو نارتھ ہے وہ کن کو کہتے ہیں, اور جو ساؤتھ ہے کنٹریز ان کو ہم کن کو کہتے ہیں؟ جی ڈیولپڈ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو ہم نارتھ کہتے ہیں, اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو ہم ساؤتھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, چلے اب دیکھیں بیٹا,
اب یہ جو ٹوٹل سپوز ہم لگائیں کہ ایک 100% پاپولیشن جو ہے وہ اس وقت اس 100% پاپولیشن میں جو 50% آپ کی ہاف آف دا پاپولیشن جو ہے وہ صرف 6 کنٹریز میں رہتی ہے، جس میں آپ کا انڈیا ہے نمبر 1 پہ، آپ کا چائنا، ٹھیک ہے، دین انڈیا، دین پھر آپ کا پاکستان ہے 6 نمبر پر، نائجیریا ہے، اور اسی طرح آپ کی بنگلہ دیش ہے، ٹھیک ہے جی، اینڈ انڈونیشیا ہے۔ تو یہ کل 6 کنٹریز ہیں جس میں دنیا کی آدھی آبادی اس میں رہتی ہے، اور ٹوٹل ہمارے ہیں 7 کانٹیننٹس، جس میں ایشیا جو ہے پاپولیشن کے لحاظ سے نمبر 1 پہ ہے۔ سب سے بڑی آبادی جو ہے وہ ایشیا کانٹیننٹ میں رہتی ہے، اور یہ جو 6 کنٹریز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں سے نائجیریا کو چھوڑ کے باقی جو کنٹریز ہیں وہ ایشیا میں آتے ہیں، کیونکہ نائجیریا جو ہے وہ افریقہ میں آتا ہے۔ اب دیکھیں جو اگلے ہماری ایک صدی ہے، 100 سینچری جو ہے، نیکسٹ 100 سینچری میں اٹ از ایسٹیمیٹڈ کہ 100 سال میں کوئی 10 بلین کے قریب دنیا کی پاپولیشن ہو جائے گی۔ اب دیکھیں کہ پاپولیشن کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک گراف ہے جو کہ شو کر رہا ہے ہر سینچری کے لحاظ سے 18ویں صدی، 19ویں صدی، 20ویں صدی اور پھر آپ کی 21ویں صدی۔ تو اس طرح جو ہے ایک پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے وہ شو ہو رہا ہے کہ پاپولیشن دنیا کی کس طرح بڑھ رہی تھی، اور یہ جو ہے بلین کے 18ویں صدی میں جو ہے وہ سپوز آپ کی تھی 1 بلین سے ابو تھی، اور پھر اس طرح جو ہے آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اگلے جو ہے صدی میں ہماری جو آبادی دنیا کی ہوگی وہ 10 ارب کے قریب ہوگی۔ اب اس پوری پاپولیشن میں جو پاپولیشن ہم اب دیکھی ہم نے گلوبل پاپولیشن جس کو ہم کہیں، اس کی کلاسیفیکیشن کریں تو 2 طرح کی آپ کی پاپولیشن آپ کو ملتی ہے، ایک پروڈکٹیو ہے اور دوسری نان پروڈکٹیو ہے۔ پروڈکٹیو کسے کہتے ہیں آپ؟ اجے، جی سر، بیٹا پروڈکٹیو پاپولیشن کسے کہتے ہیں؟ ہاں، اکانومی میں پروڈکٹیو کسے کہتے ہو آپ؟ جو کچھ مطلب کام کرتے ہیں وغیرہ، لیبر فورس، اس کو آپ پروڈکٹیو کہتے ہیں، جی اکانومی۔ سر، اور نان پروڈکٹیو؟ اسے تو لیبر فورس کہتے ہیں سر انگلش جو میں۔ اسکلڈ فورس ہو، منصور آپ نے کیا کہا؟ سر جو اسکلڈ پاپولیشن ہے اس کو پروڈکٹیو کہتے ہیں۔ آپ کی آواز جو ہے وہ کلیئر نہیں آ رہی۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ کا کوشچن کا آنسر کاؤنٹ ہے۔ تو آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ 2 طرح کی ہے، آپ کی ایک پاپولیشن پروڈکٹیو ہے اور دوسری نان پروڈکٹیو ہے۔ اب پروڈکٹیو پاپولیشن کیا ہے؟ آپ نے صحیح کہا، دیٹ از لیبر، یا جسے آپ ورک فورس کہتے ہیں، وہ ہے۔ اس میں زیادہ تر آپ کے جو ہے وہ آتے ہیں مین، مرد زیادہ آتے ہیں، لیڈیز کم ہوتی ہیں۔ اور نان پروڈکٹیو پاپولیشن میں آپ کے پاس ہیں 2 کیٹیگریز، بلکہ اس کو 3 کیٹیگریز کر لیتے ہیں ہم۔ ایک کیٹیگری ہے آپ کی چلڈرن کی، دوسری کیٹیگری ہے آپ کی وومن کی، اور تیسری کیٹیگری ہے آپ کی اولڈ ایج والوں کی۔ تو 3 کیٹیگریز ہیں آپ کے پاس جو نان پروڈکٹیو پاپولیشن ہماری وہ ہے۔ اب دیکھیں ایک تناسب کہ آپ کی ایک ریشو 3 جو ہے تناسب ہے۔ اب یہ پروڈیوسرز ہیں اور یہ کنزیومرز ہیں، ویسے تو کنزیومرز 4 ہیں، یہ بھی کنزیومرز ہیں، لیکن اب دیکھیں کہ مینلی جو ہماری اکانومی یا گلوبل کنٹریز کو جو ریسورسز کو پروڈیوس کرنے میں جو ایفیکٹو فورس ہے وہ آپ کی ہے 1 ریشو، جبکہ جو کنزپشن ہے وہ ہماری ہے 3 ریشو۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہم نے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے
تین کیٹیگریز میں کہ جو ہمارے چلڈرن ہیں, وومن ہیں, اولڈ ایج ہیں, موسٹلی جو ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, کیونکہ ان میں آپ کی یہ جو فورس ہے یہ کوئی کام نہیں کرتی, اور ارتھ پر انہوں نے برڈن, ریسورسز پر برڈن انہوں نے بڑھایا ہوا ہے, اور مطلب یہ کنزپشن ان کی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں جب بھی ہم پاپولیشن کی بات کرتے ہیں. تو اس کے لیے اس سے ریلیٹڈ کچھ تھیوریز ہیں جن کو ہم دیکھیں گے, لیکن ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن کی جو تھیوری ہے وہ کیا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ ایکچولی جو ڈیموگرافی ہے وہ ہے کیا. اٹ از دا اسٹڈی آف ہیومن پاپولیشن. دیکھیں آپ کی جیوگرافی کیا ہے, اسٹڈی آف ارتھ سرفیس. ٹھیک ہے بیٹا, ارتھ سرفیس پر جو چیزیں ہیں ان کی اسٹڈی کو ہم جیوگرافی کہتے ہیں, اور جیولوجی کہتے ہیں جو ارتھ کے یہ جو سرفیس ہے, کرسٹ ہے, اس کرسٹ کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی اسٹڈی کو ہم جیولوجی کہتے ہیں. اب کیونکہ ہمارا جو کرسٹ ہے اس پر ہیومن پاپولیشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے, جیوگرافی میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے, تو اس میں ایک ٹاپک آپ پڑھتے ہیں ڈیموگرافی کا. جیسے ہم نے پی ایس میں پڑھا تھا جیوگرافک اینڈ ڈیموگرافک پروفائل آف پاکستان, اس میں ہم نے جیوگرافی میں پاکستان کے فزیکل فیچرز کی بات کی تھی, اور ڈیموگرافک پروفائل میں ہم نے پاکستان کی پاپولیشن کی بات کی تھی. تو جو پاپولیشن کی اسٹڈی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیموگرافی. اب اس میں ان کی سائز, کمپوزیشن اور ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہم کرتے ہیں, اور اینڈ دا پروسیس تھرو وچ پاپولیشن چینج, اور جس پروسیس کے ذریعے پاپولیشن چینج ہو رہی ہوتی ہے, جیسے کہ برتھ اور ڈیتھ ریٹ اور مائگریشن کی وجہ سے پاپولیشن آپ کی چینج ہو رہی ہوتی ہے. سپوز اگر ڈیتھ ریٹ بڑھ جائے تو آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے, اور اسی طرح اگر برتھ ریٹ بڑھ جائے تو پاپولیشن آپ کی بڑھ رہی ہوتی ہے. اسی طرح جب مائگریشن بڑھ جائے تو آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ لوگ جو ہے وہ آپ کے مائگریٹ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. جب ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے تو پاپولیشن جو ہے وہ مائنس میں چلی جا رہی ہوتی ہے. جب برتھ ہو رہی ہوتی ہے تو پاپولیشن آپ کی پلس میں جا رہی ہوتی ہے, انکریز کر رہی ہوتی ہے. جب مائگریشن ہوتی ہے, لوگ چھوڑ کر ملک جاتے ہیں, تو تب آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح ہم پاپولیشن کے چینج کو پڑھتے ہیں. اور اس میں تین جو ہے ڈیموگرافی میں آپ کے تین جو ہے بڑے یہ کنٹریبیوٹرز ہیں. ایک آپ کی برتھ, اور دوسرا ڈیتھ ہے, اور تیسرا مائگریشن ہے, جو آج ہم اس کلاس میں ان کو کور کریں گے. اور جوائنٹلی پروڈیوسنگ پاپولیشن اسٹیبلٹی ان دا چینج. اب یہ جو پاپولیشن میں اسٹیبلٹی آتی ہے یا چینج آتا ہے, یہ ان تینوں کی وجہ سے آتا ہے, برتھ, ڈیتھ اور بی ڈی ایم, اس مائگریشن کی وجہ سے آتا ہے. دیکھیں اگر برتھ اور ڈیتھ ریٹ ایکول ہوں, برتھ اور ڈیتھ ریٹ آپ کی ایکول ہوں, تب آپ کی پاپولیشن اسٹیبلٹی آئے گی. کیونکہ نہ پاپولیشن کم ہو رہی ہے نہ بڑھ رہی ہے, تو دیٹ از کالڈ اسٹیبلٹی. اسٹیبلٹی کیا ہے کہ ایک جگہ پر کسی چیز کا رک جانا. اور دین چینج, جب آپ کا برتھ ریٹ بڑھ رہا ہو اور ڈیتھ ریٹ کم ہو رہا ہو تو پھر آپ کا چینج آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر ڈیتھ ریٹ بڑھ رہا ہو اور برتھ ریٹ کم ہو رہا ہو تو آپ کا چینج آتا ہے. اسی طرح جب آپ کی مائگریشن ہو رہی ہو تو چینج آتا ہے. تو اس طرح یہ تینوں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کی پاپولیشن میں. اب ڈیموگرافک ٹرانزیشن کیا ہے, ایکچولی اس کو ویرن تھامسن نے اس کو دیا تھا, اور یہ تھیوری جو ہے وہ 1929 میں دی گئی تھی. اس تھیوری کو جی اس تھیوری کو ڈیموگرافک ٹرانزیشن کہتے ہیں. جی سچن. یہ مائگریشن کا کیا مطلب ہے سر یہاں پہ, مطلب پاپولیشن کا کیسے چینج آئے گا اس میں؟ ایک منٹ میں یہ سمجھاتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ دیکھتے ہیں. دیکھیں سپوز یہ ایک کنٹری ہے, ٹھیک ہے, کنٹری اے ہے, سپوز یہ کنٹری بی ہے. اب سپوز اس میں 10 بندے ہیں, اس میں ہیں 20 بندے, تو یہاں سے 5 لوگ مائگریٹ کر کے گئے, تو یہاں پر ہو گئے 25 اور یہاں پر ہو گئے اونلی 5. اب دیکھیں چینج آ گیا نا, ایک چینج آ گیا مائگریشن کی وجہ سے.
माइग्रेशन क्या है? एक मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाना, ठीक है जी। तो इससे आपकी पॉपुलेशन में चेंज आता है। एक कंट्री में मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में तो फर्क नहीं आएगा ना, एक कंट्री में आएगा ना स्पेसिफिक। हाँ तो हम कंट्री की बात कर रहे हैं ना, हम नहीं कंट्री की वैसे बात कर रहे कह रहा हूँ कि ओवरऑल पॉपुलेशन में फर्क नहीं आएगा ना माइग्रेशन से। हैं। हाँ देखें, आप देखें, इसको देखें, इस तरह देखें, एक है आपकी इंटरनल माइग्रेशन, ठीक है बेटा, और दूसरी है आपकी एक्सटर्नल माइग्रेशन। अब इंटरनल क्या है? एक कंट्री है, सपोज ये पाकिस्तान है, इसके 4 सूबे हैं, तो ये है कि आपकी पॉपुलेशन यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर रही है, ठीक है बेटा। अब आपकी पॉपुलेशन यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर रही है, तो ये क्या है? इंटरनल माइग्रेशन हो रही है। अब इससे क्या है कि कंट्री का जो कंट्री की पॉपुलेशन है, सपोज अगर हर सूबे का एक बंदा लें तो 4 की 4 ही रहेगी। अब एक्सटर्नल की देखें, अब एक्सटर्नल क्या है? एक कंट्री है और दूसरा कंट्री है, ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, जैसे मैंने ये एग्जांपल दी, तो सपोज इसमें 20 बंदे हैं, इसमें भी 20 हैं। अब यहाँ से 5 लोग माइग्रेट करके गए तो यहाँ हो जाएंगे 25 और यहाँ हो जाएंगे 15। तो एक कंट्री में आपकी पॉपुलेशन कम हो रही होती है और दूसरे कंट्री में आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही होती है। आप कहें, आप क्या कह रहे हैं? ये समझ आ गया? जी जी सर। तो ये इसमें आपका आंसर आ गया, क्योंकि 2 तरह की माइग्रेशन हो रही होती है। एक आपकी इंटरनल माइग्रेशन हो रही होती है जिससे कंट्री की पॉपुलेशन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, और दूसरी आपकी हो रही होती है जो एक्सटर्नल माइग्रेशन हो रही होती है, तो उससे कंट्री की पॉपुलेशन में चेंज आ रहा होता है, डेमोग्राफिक चेंज आ रहा होता है, ठीक है बेटा। हाँ, अब ये है कि ग्लोबली अगर बात करें तो डेफिनेटली ग्लोबली तो पॉपुलेशन सेम रहेगी, लेकिन हम क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं स्टेट टू स्टेट्स रिलेशन, तो उसकी बात करें तो तब पॉपुलेशन वेरी करती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट को, ठीक है। अब जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, ये आपकी वेरन थॉमसन ने दी थी 1929 में। ये क्या है? एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। जो आपकी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, और जो वेल्थ है उसकी इकोमुलेशन का है पर कैपिटा बेसिस पर। पर कैपिटा मतलब पर पर्सन। अब पर पर्सन आपकी इकोनॉमी चेंज हो रही होती है, brings about change in birth rates and death rates that follows a fairly universal pattern called the demographic transition। इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफ के जरिए समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जो स्टेजेस है वो क्या है। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो आपकी बात करती है बर्थ की और डेथ की। ये कहती है कि जो आपकी इकोनॉमी है उस पर बर्डन कब बढ़ रहा होता है? जब आपका बर्थ रेट बढ़ रहा हो। जब डेथ रेट बढ़ रहा हो तो आपकी इकोनॉमी पर बर्डन कम हो रहा होता है, क्योंकि कंजम्पशन कम हो रही होती है, ठीक है। अब देखें, फर्स्ट स्टेज में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में जो भी आपकी सोसाइटी है, जब जैसे वो एवोल्यूट करती है, तो जो फर्स्ट प्रीमेटिव स्टेज होती है, प्रीमेटिव स्टेज में आपका बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है। तो अब यहां पर आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें एक अभी आती है स्टेबिलिटी, क्योंकि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग जो है वो मर भी रहे हैं। तो लगभग आपकी जो है पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी होती है। देन सेकंड में क्या है कि आपका बर्थ रेट हाई होता है, डेथ रेट डिक्लाइन कर रहा होता है। जब डेथ रेट आपका डिक्लाइन कर रहा होता है तो फिर क्या होता है, आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि बर्थ रेट ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा होते जा रहे हैं और लोग मर कम रहे हैं। आज देखें, हमारे पास जो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज हैं उसमें हम जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, एपिडेमिक्स हैं, जैसे कोविड की बात करें 19 की, तो हमारे पास देखें मास्क है। अगर ये प्रीमेटिव सोसाइटी में होता तो बहुत सारे लोग मर गए होते, क्योंकि हमारे पास हमने बड़े इनिशिएटिव्स दिए हुए हैं। क्वारंटीन लोगों को कर दिया, हमने आइसोलेशन कर दी, स्मार्ट लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन, फिर हमने लोगों को उनकी इकोनॉमी में उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए 12-12 हज़ार दिए, ताकि वो लोग जो है वो घर पर रहकर जो है ज्यादा से ज्यादा फिजिकल इंटरेक्शन लोगों का कम हो।
تو یہ ہے کہ آپ کا برتھ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہو اور ڈیتھ ریٹ کم ہو تو آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہوتی ہے. دین برتھ ریٹ ڈکلائن کر رہا ہو اور ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ آپ کا کم ہو. دونوں چیزیں دیکھیں کہ برتھ ریٹ میں بھی تھوڑی سی کمی آ رہی ہو اور ڈیتھ ریٹ میں بھی کمی آ رہی ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ جو پاپولیشن ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے بیٹا, اسٹیبلٹی کی امید ہے کہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاپولیشن ہماری جو ہے وہ اسٹیبلٹی میں جائے گی. دین دا فورتھ اسٹیج آپ کی ڈیموگرافک ٹرانزیشن میں کیا ہے, برتھ ریٹ جو ہے آپ کا کم ہوگا اور ڈیتھ ریٹ بھی کم ہوگا. اب یہاں پر پاپولیشن جو ہے وہ ایکول رہے گی, آلموسٹ جو ہے پاپولیشن آپ کی برابر رہے گی, یعنی کہ پاپولیشن نہ انکریز ہو رہی ہوگی نہ ہی پاپولیشن جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہوگی. تو یہاں پر آلموسٹ جو آپ کی پاپولیشن ہے وہ اسٹیبل رہے گی. دین آپ کی جو ففتھ اسٹیج ہے, آپ کا برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ جو ہے یہ ویری کرے گا یا آلموسٹ ایکول رہے گا, یا تو آپ کا چینج ہو رہا ہوگا یا پھر ایکول رہے گا. دو چیزیں, یا چینج ہوگا یا ایکول رہے گا. تو ایکچولی ڈیموگرافک ٹرانزیشن کیا ہے آپ کی, یہ کاؤنٹ کرتی ہے پاپولیشن کی انکریز اور ڈیکریز پر, کہ کب آپ کی پاپولیشن میں اسٹیبلٹی آتی ہے اور کب آپ کی پاپولیشن اوور پاپولیشن میں جا رہی ہوتی ہے. تو اس کے کچھ 5 اسٹیجز انہوں نے بتائے ہیں تھامسن نے, جو کہ ہم ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری میں ان کو کور کرتے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا میپ سے سمجھیں, ڈائیگرام سے. دیکھیں بیٹا, یہ آپ سپوز ہم کنٹریز ہیں, جب پور کنٹریز اینڈ رچ کنٹریز, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انکم پر کیپیٹا پر پرسن کاؤنٹ ہو رہی ہے. جب غربت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, یہ آپ کی برتھ ریٹ ہے اور یہ آپ کی ہے ڈیتھ ریٹ. اب اس میں دیکھیں جو پریمیٹیو سوسائٹی, سپوز اس میں دیکھیں کہ پاپولیشن جو ہے وہ مر بھی اتنی رہی ہے اور پیدا بھی اتنی ہو رہی ہے. تو ایک پاپولیشن کی جو ٹرانزیشن ہے اس میں آپ کی پاپولیشن جو ہے آلموسٹ اس میں ایکولیٹی ہے, اس میں ایکولیٹی ہے. اب اکانومی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے, اب پر کیپیٹا انکم کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں جب ڈیتھ ریٹ اور برتھ ریٹ پھر ایک اور سٹیج پر جب آپ کنٹریز جو ہے وہ رچ ہو جاتے ہیں, یہاں پر آپ کے پاس پور ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, ٹھیک ہے, اور یہاں پر آپ کے پاس پور ہیلتھ فیسلٹیز ہیں تو لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں مر بھی رہے ہیں. یہاں پر ہماری ہیلتھ فیسلٹیز جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہیں, ہمارے پاس بہت ساری میڈیسنز ہیں, آج ہم ہارٹ ٹرانسپلانٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس دور میں پریمیٹیو سوسائٹی میں جب یہ چیز تھی تو تب ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کی. آج کل تو ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ اور ایون جو ہے ہم بون میرو کو بھی ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں اب اس بیچ میں کیا ہے کہ جیسے آپ کی برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ میں گیپ بڑھے گا, برتھ ریٹ زیادہ ہوتا جائے گا, ڈیتھ ریٹ کم ہوتا جائے گا, تو پھر آپ کا نتیجہ کیا نکلے گا, پاپولیشن گروتھ ہوگی یا اوور پاپولیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کس پر فوکس کرتے ہیں ڈیموگرافک ٹرانزیشن والے, یہ فوکس کرتے ہیں آپ کی ڈیتھ ریٹ اور برتھ ریٹ پر, اور اسی کی وجہ سے آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ کم اور زیادہ ہو رہتی ہے. تو سب سے پہلے آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیتھ ریٹ ہوتا ہے وہ فال کرتا ہے. جیسے ڈیتھ ریٹ آپ کا فال کرتا ہے تو what does result, it result into food supply. تو آپ کا جو فوڈ سپلائی ہوتا ہے وہ آپ کا انکریز ہو جاتا ہے, کیونکہ جو یہ لوگ مر گئے, سپوز یہ 20 لوگ مر گئے اور ادھر تھے آپ کے 50 لوگ, ہم پاپولیشن گروتھ والی لیول میں ہیں, تو یہاں پر کیا ہے آپ کے جو 20 لوگ مر گئے تو ان کے یہ جو کنزیوم کر رہے تھے, اب یہ فوڈ سپلائی چلا جائے گا ان کے پاس, اب ان کی جو ہے فوڈ سپلائی انکریز ہو جائے گی. تو پہلے آپ کا ڈیتھ ریٹ گرتا ہے اور اس کے بعد پھر جیسے ڈیتھ ریٹ گرے گا تو آپ کے پاس فوڈ سپلائی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا, کیونکہ ریسورسز پر برڈن کم ہوتا ہے. اور پھر آپ کی جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں وہ بھی انکریز ہو جاتی ہیں.
ٹھیک ہے, آپ کے زیادہ سے زیادہ ایکسیس ہو جاتا ہے ہیلتھ کیئر کی طرف. اور جب ہم اس اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں, جب لوگ امیر ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ گرو کرتی ہے, سوسائٹی رائز کرتی ہے. اینڈ بیکاز آف یور ایجوکیشن اور ہیلتھ آپ کی کیونکہ اس لیول میں اچھی ہے, اینڈ دا اسٹیٹس آف وومن, عورتوں کا اسٹیٹس بھی اچھا ہے, تو کیا ہے, آلموسٹ آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ ایکول رہتی ہے. کیونکہ پہلے تو عورتوں کو ایز اے چائلڈ پروڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پر یوز کیا جاتا تھا, زیادہ سے زیادہ بچے پروڈیوس کریں تاکہ ہم سینہ چوڑا کر کے گلیوں میں گھوم سکیں کہ میرے پاس بہت بچے ہیں. Let's see the causes of overpopulation. اس میں آپ کا ایک جو فرسٹ کاز ہے دیٹ از یور سروائیو, اس کو آپ سروائیول بھی کہہ سکتے ہیں. تو ایک ہے آپ کا سروائیول. اس سروائیول میں کیا ہے, دیر از اے ہوپ, کیونکہ پوورٹی ہے, غربت ہے, اور جب آپ کے پاس پوورٹی ہوتی ہے, آپ کے پاس ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں, آپ میڈیسنز پرچیز نہیں کر پاتے ہیں, دین جو سروائیول ہے بچوں کا دیٹ از ناٹ اشورڈ. دیر از نو پاسبلٹی کہ ہمارا بچہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا, اور یہ زیادہ تر آپ کا پریمیٹیو سوسائٹی میں یہ چیز رہی ہے, کیونکہ ڈیزیز تھی, مل نیوٹریشن تھا اور وائلنس تھا, تو بہت سارے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ مر جاتے ہیں ان فیزز میں, جب یہ چیزیں ہو رہی ہوں, ڈیزیز ہوں یا آپ کے ایپیڈیمکس ہوں, گلوبل ایپیڈیمکس ہوں, یا مل نیوٹریشن ہو, وائلنس ہو. تو اندازاً جو ہے بچوں کا کہا جاتا ہے جو بچہ 5 سال کی عمر تک پہنچ جائے, پلس ہو جائے, تو دیر از پاسبلٹی کہ وہ سروائیو کرے گا, اور اس سے پہلے اس کی بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے. پریمیٹیو سوسائٹی میں یہ چیز نہیں تھی. تب لوگ کیا کرتے تھے, دے ٹرائی ٹو ہیو انشور مینی چلڈرن. وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس بچے ہوں. اب سپوز ایک فیملی ہے, اس کے پاس 5 بچے ہیں, تو وہ سوچتے تھے کہ ہمارے پاس 10 بچے ہوں, اگر اس میں سے 5 بچے مر بھی جائیں تو وی ہیو اے فیملی آف ایٹ لیسٹ 7 persons, 2 آپ کے مدر اینڈ فادر اینڈ 7 یور چلڈرن. تو یہ اس طرح کی آپ کے جو ہے نا سروائیو ایک پاسبلٹی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم اوور پاپولیشن کر رہے ہوتے ہیں, ان پاپولیشن جو ہے وہ انکریز کرتے جا رہے ہوتے ہیں. دین آپ کی پوورٹی, کیونکہ جو زیادہ تر کنٹریز ہیں, موسٹ پاپولیٹڈ جو کنٹریز ہیں, ان میں پاپولیشن جو ہے وہ آپ کی ایک ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ 3 گنا بڑھے گی نیکسٹ جو ہے آپ کی 50 ایئرس میں. نیکسٹ 50 ایئرس میں آپ کی پاپولیشن جو ہے, جو پور کنٹریز ہیں, رچ کنٹریز کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ رچ کنٹریز میں کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو اوور پاپولیشن یا پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن غریب کنٹریز میں وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. اور کیونکہ آپ کے پاس چلڈرن ہیں, will be affected by their income, تو کیونکہ آپ کے بچے جو ہے پوورٹی ہے, غربت ہے, تو چائلڈ لیبر جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے. تو یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ اکانومی میں سپورٹ کرتے ہیں اپنی فیملی کو اینڈ دا اسٹیٹ. تو ایک پور کنٹریز جو ہے وہ اوور پاپولیشن میں کیوں جا رہی ہوتی ہے, کیونکہ پیرنٹس نیڈ چلڈرن ٹو ہیو مور. اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے کارل مارکس کی تھیوری میں, جو ہم پڑھ کر آئے ہیں. اپنا اجے جی سر. ہاں بیٹا, کارل مارکس کی تھیوری کیا ہے؟ ہاں جی کنٹینیو کریں. اجے
जी अजय, आर यू देयर? आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, आवाज नहीं आ रहा। चले ठीक है, हम इसको जब हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी में पहुंचेंगे तो तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलते हैं, बात करते हैं यूएन की। यूएन ने आइडेंटिफाई किया है कि 48 कंट्रीज ऐसे हैं जो पुअर कंट्रीज हैं। अब ये जो पुअर कंट्रीज है 48, एक एस्टिमेशन जो यूएन ने लगाया है कि ये 1.7 बिलियन पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करेंगे टिल 2050 तक। तो ज्यादातर पॉपुलेशन जो है आपकी जो इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि वो गरीब मुल्कों में हो रही होती है, बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी की वजह से, गुर्बत की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही होती है। क्योंकि बंदा जो है वो घर बैठा हो रहता है and he has nothing to do but to produce more and more children. जी, now जो हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में पढ़ा, हाई बर्थ रेट एज कंपेयर टू आपकी जो ये है, क्या नाम है इसका, डेथ रेट जो है, उसके कंपेयर जो है आपके जो बर्थ रेट है आपका वो बढ़ रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। देखिए, जब आपकी डेथ रेट माइनस में जा रही हो और बर्थ रेट प्लस में जा रही हो तो आपकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होगी, ओवर पॉपुलेशन पे चली जाएगी। हाई बर्थ रेट भी एक पॉसिबिलिटी है, और ये मोस्टली आपकी जो पुअर कंट्रीज हैं उनमें ज़्यादा है, क्योंकि पुअर वांट्स मोर एंड मोर चिल्ड्रन टू अर्न मोर एंड मोर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमी के लिए भी करते हैं। देन दे वांट अ मेल चाइल्ड, और उनको मेल चाइल्ड चाहिए होता है, तो इस वजह से भी हम बर्थ रेट बढ़ा रहे होते हैं। बर्थ रेट हाई होने की वजह से आपकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करती है। देन लेट्स डिस्कस द पुअर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। जी, ये बताइए क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्या है? मंसूर, 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 सचिन, हाँ मंसूर, जी सर। कहाँ गए थे भाई? हेलो, कौन सा मंसूर, सर? मंसूर, हेलो, जी जी, कहाँ है? यहीं है, बैठे हैं सर, कहाँ जाएंगे? मैं मंसूर से कुछ पूछ रहा था। वो मंसूर तो हैंड रेस करके बैठा हुआ है, पता नहीं। हाँ तो बात तो करे ना। नाराज है सर आपसे। क्यों? पता नहीं, जवाब नहीं दे रहा है तो मुझे लग चला गया सर, कहाँ क्लास चला छोड़ गया? दी क्यों छोड़ दी क्लास भाई? लेक्चर, पता नहीं सर। उसको ज्वाइन करो ना भाई, उसको बोलो ज्वाइन करे। जी ओके, नाउ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है जो उनका जो इस्तेमाल है, दैट इज पुअर। मोस्ट ऑफ द पुअर कंट्रीज डोंट हैव कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड दे आर नॉट एजुकेटेड इन दैट वेज, और इसकी वजह से बिकॉज देयर इज नो प्लानिंग और देयर इज ओनली अ पुअर प्लानिंग, एक पुअर प्लानिंग होती है। इसलिए क्या होता है अरे कि जी जी, ये 1 मिनट, रिकॉर्डिंग दो स्टॉप कर। हाँ कर ली, एंड लेट्स डिस्कस। तो व्हाट डिड रिजल्ट, इट रिजल्ट इनटू अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसीज, क्योंकि पुअर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो
پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے اور ان ایکسپیکٹڈ وی ڈونٹ وانٹ پریگنینسی بٹ پریگنینسی ہو جاتی ہے بیکاز آف دا پور کانٹراسیپٹیوس. اوکے دین آپ کی جو پاپولیشن ہے 76% جو یو کے کی عورتیں ہیں ان کو جو ہے کانٹراسیپٹیوس اویلیبل ہوتے ہیں. دے یوز اینڈ افیکٹو کانٹراسیپٹیوس یوز کرتے ہیں, ناٹ دا پور ون جیسے غریب ملکوں میں ہوتے ہیں. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ جو آپ کے ایک اسٹڈی انہوں نے کی ہے کہ جو پور کنٹریز ہیں اس میں جو اس کا یوز ہے کانٹراسیپٹیوس کا جو یوز ہے وہ 43% جو ہے وہ ڈراپ کر گیا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جو پور کنٹریز ہیں موسٹلی کیونکہ ہم بچے زیادہ چاہتے ہیں اور خاص طور پہ لڑکا پیدا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نتیجے میں لڑکیاں بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. چلیں جی لیٹس ڈسکس چائلڈ لیبر. چائلڈ جو ہے دے کنٹریبیوٹ ان دا اکانومی, اور وہ کیونکہ اکانومی میں آپ کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. آپ نے منصور مجھے بتائے گا, منصور آپ بتاؤ کہ ہم نے یو این کی کون سی ایجنسی کا ذکر کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ وہ بچوں کے لیے کام کرتی ہے. منصور ILO سر, ILO بیٹا یہ تو لیبر یونیسیف یونیسیف ویری گڈ. یونائٹڈ نیشنز جو ہے چلڈرنس ایمرجنسی فنڈ کے نام سے ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ کام کرتی ہے بچوں کے لیے, اور لیبر آرگنائزیشن انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن جو ہے وہ لیبر کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو چلے ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں اس کو. ایک اندازے کے مطابق یو این نے ایک رپورٹ بنائی ہے دیٹ ایسٹیمیٹس دیٹ آپ کی 150 ملین جو ہے وہ کرنٹلی چلڈرن جو ہے وہ آپ کے لیبر فورس کے طور پر کام کر رہے ہیں دنیا میں. اسی لیے جو ہے یو این کی ایجنسی جو ہے وہ چائلڈ لیبر پر بین لگاتے ہیں, there is no child labor. اب دیکھیں یونیسیف یا یو این جو ہے وہ چائلڈ لیبر پر بین کیوں لگاتی ہے. دیکھیں ایک مت یہ ہے کہ جو پور کنٹریز ہے دے نیڈ چلڈرن ٹو سپورٹ دیم ان دیئر فائنینس یا فائنینشیل کنڈیشنز میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. دے ارن ایٹ لیسٹ 50 روپیز جو ہے وہ پر ڈے دے کین ارن, اور پھر آپ کا سپوز ایک آپ کی کمیونٹی جو ہے وہ آپ کی کوئی نہ کوئی آپ کی مل جائے گی ان 50 روپیز میں سے. ٹھیک ہے, نہ تو اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم چھوٹے بچوں کے لیے خرچی تو ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہے اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو اس وجہ سے پیرنٹس جو ہے وہ زیادہ بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو یو این نے یا یونیسیف جو ہے وہ چائلڈ لیبر پر پابندی کیوں لگانا چاہتے ہیں, تاکہ یہ جو انہوں نے مت بنائی ہوئی ہے کہ بچے کما کر دیں, تو یہ مت ختم ہوگی. تو لوگ جو ہے اس پرپس سے بچے پیدا نہیں کریں گے کہ وہ ہمیں کما کے دیں چھوٹے ہوں. تو اس وجہ سے چائلڈ لیبر پر پابندی لگی ہوئی ہے, چائلڈ لیبر الاؤ نہیں ہے. تو یہ ہوگا کہ آپ کی پاپولیشن پر کیا ہوگا, کنٹرول ہوگا. پاپولیشن آپ کی کنٹرول میں رہے گی یا پاپولیشن ڈیکریز ہوگی, کیونکہ پتہ ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ الاؤ نہیں کریں گے. اس وجہ سے ہم یہ اپنی سوچ ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور کیونکہ جب آپ کے بچے ارننگ کر رہے ہوتے ہیں, سو وی ڈونٹ الاؤ دیم ٹو گیٹ ایجوکیشن, ہم ان کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں. تو ایجوکیشن اپورچونٹیز جو ہے وہ بچوں کے لیے کم ہو جاتی ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا مائگریشن. ہم مائگریشن کی بات کرتے ہیں. امیگریشن جسے ہم کہیں, ایسی مائگریشن جو فار دا سیک آف ارننگ ہو, اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں فار دا سیک آف ارننگ, کچھ پیسے کمانے کے لیے جاتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں مائگریشن. گلوبلی دیکھیں پوری دنیا میں آپ کی جو پاپولیشن ہے, جو ہوسٹ کنٹریز ہیں آپ کے جس میں یہ امیگرانٹس جا رہے ہوتے ہیں, ان میں آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. وہ جو میں ایکسٹرنل پاپولیشن کی ایگزامپل آپ کو دے رہا تھا
کہ باقی جو کنٹری میں جائیں گے تو وہاں کی پاپولیشن جو ہے وہ بڑھے گی. ان کو ہم کہتے ہیں امیگرانٹس, ٹھیک ہے جی. اور ایمیگریٹس جو ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم مائگریشن کے ٹاپک میں پڑھیں گے. تو یہ ہے کہ مائگریشن سے بھی کنٹری کی پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے, پاپولیشن آپ کی جو ہے وہ اس میں بڑھ رہی ہوتی ہے جی. ناؤ آپ کی جو مورٹیلٹی ریٹ ہے اس میں کمی آنا بیکاز آف جو ہے آپ کی امپرووڈ ہیلتھ یا میڈیکل جو فیسلٹیز ہیں وہ امپروو ہو گئی ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہے آپ کا ہمارا جو ڈیتھ مورٹیلٹی مینس ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ ڈکلائن کر رہا ہے. اب ڈیتھ ریٹ ڈکلائن کر رہا ہے. آپ دیکھیں آپ نے اکثر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, اس میں سنا ہوگا کہ لوگوں کی عمر جو ہے وہ 80, 90 یا 70 سال کی ہوتی ہے نا. لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں کیا ہے, موسٹلی جو ہے ہمارے 60% جو لوگ ہوتے ہیں جو جن کی ایج جو ہے وہ 60 پلس ہوتی ہے, دے ڈائی. تو 60 سال کی عمر میں ہمارے لوگ مر جاتے ہیں بیکاز آف میڈیکل فیسلٹیز, کیونکہ ہمارے پاس امپرووڈ نہیں ہے. ہمارے پاس جو میڈیسنس آ رہی ہوتی ہیں ڈیٹ آر ناٹ اپ ٹو ڈیٹ کوالٹی, اس کوالٹی کی نہیں ہوتی ہیں. یا پھر ہم دیکھیں کہ بہت ساری آپ کی جو جیسے پولیو ہے, ٹھیک ہے جی, جیسے سمال پاکس ہے, جیسے آپ کی کووڈ ہے. تو یہ جو گلوبل ڈیزیزز ہیں, ایپیڈیمکس ہیں, اس کی وجہ سے اب ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں دنیا میں وہ لاکھوں کی تعداد میں مر رہے ہوتے ہیں. روز آپ سنتے ہوں گے کووڈ میں کہ آج ہمارے جو ہے 60 لوگ مر گئے, آج 20 مر گئے, آج 15 مر گئے. اسی طرح اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو سپوز 1 لاکھ لوگ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر مر رہے ہوں گے. تو یہ کیا ہے, یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا جو مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے بیکاز آف پور میڈیکل ہیلتھ فیسلٹیز. تو اس کے اپوزٹ جو ہے آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ ریڈیوس ہوگی. دین فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ, یہ تو منصور کو پتہ ہوگا. منصور ابھی دیکھیں کہ یہ جو فرٹیلیٹی ہے ایکچولی کیا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بانجھ ہوتی ہیں اور مرد بھی بانجھ ہوتے ہیں, اور پھر ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے, ان کا جو علاج ہے اس کو ہم کہتے ہیں آپ کا فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ. آج کل نیم حکیم جو ہے وبال جان بہت بڑھ گئے ہیں. دے ٹرائی ٹو ٹریٹ دا فرٹیلیٹی کا ٹریٹمنٹ دے پرووائڈ کرتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے, فرٹیلیٹی کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ جو شادی کی ایج ہوتی ہے وی لاس دیٹ ایج. تو وہ جو شادی کی ایج ہوتی ہے جب وہ ہم لاس کر جاتے ہیں تو پھر کیا آتی ہے کہ یو نیڈ فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ, کیونکہ میکسیمم جو ایج ہے ڈیٹ از آپ کی 18 to 30 ہے. اس کے بعد پھر آپ کی جو فرٹیلیٹی ہوتی ہے وہ ڈکلائن کر رہی ہوتی ہے. جیسے آپ کی فرٹیلیٹی ڈکلائن کرتی ہے تو پھر آپ کی جو برتھ جو ریٹ ہے وہ آپ کا ڈکلائن کرتا ہے بیکاز آف دا فرٹیلیٹی. اس لیے پھر لوگ کیا کرتے ہیں, دے گو فار دا ڈاکٹرس اینڈ جو آپ کے ہیموپیتھکس ہوتے ہیں یا ایلوپیتھکس, ان کے پاس جاتے ہیں اینڈ دے ریکوائر سرٹن ٹریٹمنٹ, اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. فرٹیلیٹی ریٹ انکریز ہو جاتا ہے تو ناؤ دے کین پروڈیوس چائلڈ, اب وہ بچہ پیدا کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے عورتیں اور مرد جو ہے وہ اپنی فرٹیلیٹی کا ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوتی ہیں. جب یہ آپ کے دیکھیں کہ کیونکہ بہت سارے میڈیکلس ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے تو اس سے کیا ہے کہ فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ میں بڑی امپرومنٹ آ گئی ہے, اور لوگ جو ہے وہ فرٹیلیٹی کا ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد پھر دین کین ہیو دیئر بیبی, اور وہ چائلڈ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, دے کین پروڈیوس چائلڈ. اب دیکھیں دیر از سم اسٹیٹس, دیر آر فیو اسٹیٹس سچ ایز آپ کی ہم بات کریں برازیل کی, دین ہم یوکرین کی بات کریں,
اور اسی طرح ہم بات کریں تھائی لینڈ کی. 1 منٹ میں یہ کنٹریز کے نام کچھ بلائز کی بات کریں اور ہم کولمبیا کی بات کریں اور ہم پورچگال کی بات کریں. جی ہاں سچن جی سر یہ سچن جو ہم نے ابھی لاسٹ ٹاپک پڑھا سر پیچھے ہاں وہ اوور پاپولیشن کا کاز کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اوور پاپولیشن کا کاز اس وجہ سے ہے کہ سم ون اور a few are contributing in birth in producing child. بچہ پیدا کرنے میں سپوز ایک بندہ ہے he cannot produce a child, ایک بچہ بھی پیدا نہیں کر سکتا. جب اس نے فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ کروایا تو now he can produce 2 child suppose or 1 child or 5 child. In that case he is contributing in over population یا population وہ contribute کر رہا ہے. ٹھیک ہے سمجھ آ گیا؟ وہ تو جب ٹھیک ہو نا، اگر نہ ہو تو اس سے تو پھر پاپولیشن اگر اس کا جو مثال نہیں ویسے مطلب اگر وہ ٹھیک ہوتا. دیکھیں سچن دیکھیں دیر آر سم ایکسپیکٹیشنس، کچھ ایکسپیکٹیشنس بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ میڈیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے ناؤ دیر از پاسبلٹی کہ فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، fertility treatment is possible and those who are fertile can contribute in population. Now let's discuss government policies. کچھ کنٹریز آپ کی ایسی ہیں such as اسکینڈینیوین کنٹریز. تو یہ جو آپ کی اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں یا ویسٹرن کنٹریز ہیں، یا آپ کی مثال کے طور پر میں نے یہ کنٹریز ہیں برازیل، یوکرین، تھائی لینڈ اور بیلیز اور کولمبیا اور پورچگال. ان میں کیا ہے، اگر آپ کسی یونیورسٹی میں وہاں پر آپ نے اسکالرشپ لے لی تو یہ کنٹریز والے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں پر ہمارے ہاں کیونکہ پاپولیشن کم ہے. بیٹا دیکھیں اب پاپولیشن کیا ہے آپ کی، اٹس اے سورس آف اسٹرینتھ. پاپولیشن از اے سورس آف اسٹرینتھ. یہ آپ کی سورس آف اسٹرینتھ بھی ہے کیونکہ آپ کو ملٹری کے لیے لوگ چاہیے. ملٹری میں کیا ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے لیے آپ کو چاہیے پاپولیشن. برازیل کی تو زیادہ ہے آبادی. میں مثال دے رہا ہوں، ہم اس کو کنکلوڈ کر لیں پھر آپ کوشچن کریں. میں کنٹینیو کروں منصور؟ جی سر جی. ہاں میں بات مکمل کر لوں پھر آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ کنٹریز ہیں دے الاؤ کہ آپ یہاں پر میرج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کنٹریز الاؤ کرتی ہیں کہ آپ میرج کر سکتے ہیں. وہاں پر میرج اور سٹیزن شپ جو ہے وہ الاؤ ہوتی ہے. ان کنٹریز میں آپ کی میرج اور سٹیزن شپ الاؤ ہوتی ہے. جیسے ہمارے ہاں زلفی بخاری ہے اور ہمارے ہاں جو ہے طاہر القادری ہے اور اسی طرح فیصل واڑا ہے اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں پاکستان کے جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے. تو یہ جو کچھ اسٹیٹس آپ کی ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو میرج الاؤ کرتی ہیں، آپ کو سٹیزن شپ الاؤ کرتی ہیں، ان میں یہ کنٹریز ہیں جن کے نام میں نے لکھے ہیں. یہ کنٹریز آپ کو میرج الاؤ کرتی ہیں. اب جب آپ اس کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں کی کنٹری آپ کو میرج الاؤ کرتی ہے. اٹ مینس دے آر allowing you to be part of their population. They are allowing you to be part of their population through citizenship and marriage. ٹھیک ہے جی. تو یہ سٹیزن شپ اور میرج کے لیے آپ کو الاؤ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے بہت سارے کنٹریز جو ہے وہ اوکے ناؤ یہ یہاں تک ہم نے کور کر لیا گورنمنٹ پالیسیز تک. لیٹس سی دا مارکسسٹ تھیوری آف پاپولیشن. مجھے کون بتائے گا کہ کارل مارکس کی تھیوری کیا ہے؟ جی جی منصور جی سر جی.
بیٹا یہ جو کارل مارکس کی تھیوری ہے، تھیوری آف پاپولیشن، تو اس کو آپ پاپولیشن کے پرسپیکٹو میں کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ جیسے کہ سر کارل مارکس مطلب کہ سوشلزم کمیونزم کو فالو کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ مطلب کہ سبھی کو ایکول مطلب کہ ویلتھ ہو. اگر سبھی کو ایکول ویلتھ ہوتی تو مطلب کہ یہ کانسیپٹ تو مطلب کہ اتنی زیادہ پاپولیشن کا کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ زیادہ ہم پاپولیشن ہماری زیادہ ہوگی تو مطلب کہ کسی ایک بندہ ہے اس کی زیادہ مطلب کہ بچے ہوں گے تو وہ زیادہ کمائے گا. تو ایسا کانسیپٹ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے مطلب کہ جس کے جتنے بھی مطلب کہ بندے ہوں فیملی میں ان کی مطلب کہ جو ویلتھ ہوتی وہ ایک جتنی ہی ہوتی. تو مطلب کہ آبادی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اوکے. اور دیکھیں بیٹا کہ کارل مارکس کی تھیوری کیا ہے. ویسے تو ایکچوئل جو ہے کارل مارکس کی کوئی تھیوری آف پاپولیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے پاپولیشن پر بات کی ہے اور اسکالرز جو ہے اس کی اس تھیوری کو اس طرح ریپریزنٹ کرتے ہیں یا پریزنٹ کرتے ہیں تھیوری آف پاپولیشن کے کا مارکسسٹ تھیوری آف پاپولیشن کے پرسپیکٹیو میں اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. دیکھیں دو آپ کی کلاسز ہیں، ایک آنر کلاس ہے اور دوسری لیبر کلاس ہے. اب لیبر کلاس میں کیا ہے کہ جو یہ آپ کی لیبر ہے یہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں گے بیکاز آف پوورٹی، کیونکہ ایز اے چائلڈ لیبر کے طور پر. اور پھر اس طرح کیا ہوگا، آپ کی پاپولیشن بڑھے گی، اس طرح آپ کی پاپولیشن بڑھے گی کیونکہ جو اکانومک مینس آف پروڈکشنز جو ہیں، آپ کی ریسورسز جو ہیں ان کی ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہے. تو کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی کلاس جو ہے وہ دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. ایک ہے آپ کی اپر کلاس اور دوسری آپ کی لوور کلاس. جو لوور کلاس ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ بچے پروڈیوس کرتی جاتی ہے کیونکہ ان کو چاہیے لیبر فورس. تو جو لیبر فورس آ رہی ہوتی ہے وہ اس کلاس سے آ رہی ہوتی ہے. تو یہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو فیملی ہے اس میں لیبر فورس بڑھے. اور یہ کیونکہ جو اپر کلاس ہے ان کے پاس ہیلتھ فیسلٹیز اور اکانومک ریسورسز اور کنزپشن کی مٹیریلز اویلیبل ہوتے ہیں تو ان کو اتنا اسٹریس نہیں ہوتا ہے ارننگ کا. جب اسٹریس ارننگ کا نہیں ہوتا ہے تو وہ لیبر جو بچے ہیں ایز اے فیملی کے ایجنٹس کے طور پر لیتے ہیں، نہ کہ لیبر فورس کے طور پر بچوں کو پروڈیوس کرتے ہیں. تو پروڈکشن جو ہے بچوں کی لیبر فورس کے طور پر ہو رہی ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو مارکسسٹ پرسپیکٹیو. اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ کی ہے ایک کیپٹلزم ہے، اس کو ہم دیکھ لیں کہ یہ ایک انڈسٹریل ریولیوشن ہے، ٹھیک ہے بیٹا، انڈسٹریل ریولیوشن ہے. اس میں آپ کا کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو لیبر فورس زیادہ سے زیادہ پروڈیوس ہو رہی تھی اس کو ریپلیس کرتی ہے آپ کی انڈسٹری اس کو ریپلیس کرتی ہے. مطلب کیا تھا کہ جہاں پر آپ کے 200 لوگ کام کر رہے تھے اب وہاں پر 20 لوگ کام کریں گے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ 180 لوگوں کو امپلائمنٹ نہیں بنے گی. تو جب امپلائمنٹ نہیں ملے گی تو ڈیفینیٹلی پھر کیا ہوگا، جو ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہے وہ ہوگی، ویلتھ کی ان ایکولیٹی ہوگی، ان امپلائمنٹ ہوگی، اسٹارویشن ہوگی، اور جو اربنائزیشن ہے وہ کم ہو جائے گی. کیونکہ اربن ایریاز کی طرف لوگ جو لیبر فورس ہوتی ہے وہ اربن ایریاز کی طرف موو کرتی ہے تاکہ وہاں پر جا کر وہ اکانومک اپورچونٹیز کو اویل کر سکیں. تو انڈسٹریز جو ہے وہ آ کر ان کو ریپلیس کر دیتی ہیں، ان کو پاپولیشن کو. اور پھر آپ کی ڈیمانڈ جو ہے، جب آپ کی لیبر کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو پھر ایز اے ریزلٹ جو ہے لوگ جو ہے وہ بچے کم پیدا کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ غربت ہے اور اب اتنی لیبر کی ضرورت نہیں کیونکہ لیبر کو جو ہے وہ انڈسٹری میں ریپلیس کیا ہوا ہے.
لیٹس سی دا افیکٹس آف اوور پاپولیشن. اوور پاپولیشن کے افیکٹس کیا پڑتے ہیں؟ فرسٹ افیکٹ از آپ کا رائزنگ انمپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے. سپوز جیسے ہی انمپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فیور جاب اپورچونیٹیز جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ جاب ایک ہے اور آپ کی جو اپلائی کرنے والے ہیں وہ 200 ہیں، تو یہ جو 190 لوگ ہیں وہ ان امپلائمنٹ میں چلے جائیں گے اور ایک بندے کو صرف جاب ملے گی. تو اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کی جو ریشو ہے آپ کا امپلائمنٹ کا وہ کیا کرے گا، بڑھتا جائے گا. ریشو آپ کا بڑھتا جائے گا کیونکہ آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور اسی طرح آپ کی جو جاب اپورچونیٹیز ہیں وہ ڈکلائن کریں گی، ایون یہاں تک کہ وہ مائنس میں چلی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے. ایک بڑا فیمس جملہ ہے ہمارے ہی ایک منسٹر کا، میں نام نہیں لے رہا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جابس نہیں ہیں اور مانو ونی کرے چھولا کھپائن. تو ٹھیک ہے، حالانکہ منصور دیکھیں اس کو اس پرسپیکٹو میں کہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو پاپولیشن ہے، جو اپلائی کرنے والے ہیں وہ زیادہ ہیں اور جو اپورچونیٹیز ہیں وہ کم ہیں. تو یہ کیوں اپورچونیٹیز کم ہو گئی؟ کیونکہ جو اپلائی کرنے والے ہیں وہ کم ہیں. ایک جاب ہے، کمپٹیشن میں 2 بندے ہوں تو ایک کو مل جائے گی، یا ایک جاب ہو اور ایک اپورچونیٹی ہو. جیسے میرے دوست ہے لیکچرر سندھی میں، اس نے ماسٹر کی ہوئی ہے، جب وہ اسکول میں ٹیسٹ دینے گیا تو پوسٹ بھی ایک تھی اور وہ اپلائی کرنے والا بھی ایک تھا. تو وہ اب وہ اسکول میں دیٹ از کال نیو ایرا اسکول ان سکھر، ہمارے ایڈمن کے گھر کے برابر میں ہے، تو وہاں پر وہ جاب کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے کہ دیکھیں اب کس طرح آپ کی ان امپلائمنٹ پر امپیکٹ پڑ رہا ہے. جیسے ہی آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، پاپولیشن سے بڑھنے سے مطلب کیا ہے، امپلائیز بڑھ رہے ہیں، آپ کی جو اپلائی کرنے والے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو موسٹ آف دا ٹائم آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہے ڈاکیومنٹس میں نے بھیج دیا ہے، ناؤ دے ول شارٹ لسٹ، وہ شارٹ لسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ شارٹ لسٹ کا چکر کہاں سے آیا ہے؟ یہ اسی سے آیا ہے کہ اپلائی کرنے والے بہت ہیں اینڈ جابس کم ہیں، تو ہم صرف ان کو الائی کریں گے دوز ہو آر ایلیجیبل، جو ایلیجیبل ہوں گے ان کو اپلائی کریں گے. تو اس طرح پھر آپ کی امپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے. اور ایز اے ریزلٹ جیسے ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے دین جو آپ کا کرائم ریٹ ہے وہ بھی آپ کا بڑھ رہا ہوتا ہے. تو کرائم ریٹ بھی آپ کا بڑھ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ان امپلائمنٹ ہے. تو کرمنل ایکٹیویٹیز اسٹیٹس میں بڑھ رہی ہوتی ہیں جب آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو تو ارننگ یا ریسورسز چاہیے فار دا سروائیول، اور اگر جب ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں تو پھر کرائم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. امیر لوگ جو ہے وہ کرائم کرتے ہیں لیکن ان کی کرائم کا طریقہ اور چیزیں الگ ہوتی ہیں. ہائی کاسٹ آف لیونگ، جو آپ کی جو ڈیمانڈ ہے ایک اور دوسری ہے آپ کی سپلائی، 2 چیزیں ہیں. یہ آپ کی کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ ایکسپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، بڑھ رہی ہوتی ہیں، ایکسپینڈ کر رہی ہوتی ہیں ڈیو ٹو اوور پاپولیشن. ڈیمانڈ اور سپلائی آپ کی بڑھ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، زیادہ سے زیادہ پاپولیشن، جتنی پاپولیشن بڑھے گی ڈیمانڈ بڑھے گی، اور جیسے ڈیمانڈ بڑھے گی تو سپلائی بڑھے گی. یہ تو اکانومک ٹرم ہے. دین پھر جب آپ کی جو کمیونٹیز ہے، جو آپ کی کمیونٹیز ہیں، ان کی کموڈیٹیز کی آپ کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو جو پرائسز ہیں کموڈیٹی کی وہ بڑھ جاتی ہیں. ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے، آپ کی جو کاسٹ آف لیونگ ہے ڈیٹ جمپس. پھر یہ آپ کی کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ جمپ کرتی ہے یا رائز کرتی ہے، کیونکہ ڈیمانڈ بڑھی، پاپولیشن بڑھی تو ڈیمانڈ بڑھی. جیسے ہی ڈیمانڈ بڑھی تو سپلائی کو بڑھانا پڑا. پھر جب سپلائی کو بڑھانے جائیں گے
تو پھر ڈیفینیٹلی جو کمیونٹیز ہیں ان کی پرائس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. جب کسی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو اس کی سپلائی کم ہوتی ہے, تو جب سپلائی کم ہوتی ہے تو ان کو پروڈیوس کیا ہی نہیں جاتا, یا پھر ان کی پرائسز جو ہے بہت چیپ ہو جاتی ہیں. People have to pay more to survive and feed their families. تو اس طرح ایز اے ریزلٹ جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ پے کرنا پڑتا ہے اپنے جو سروائیول ہے یا بچوں کو کھانا وغیرہ دینے کے لیے. دین دا ڈپریشن آف نیچرل ریسورسز, یہ ہم نے پریویس کلاس میں پڑھا تھا. مجھے بچائے گا اجے تم بتاؤ ڈپریشن آف ریسورسز کیا ہے؟ ریسورسز سر کم ہو جانا, جیسے کہ مطلب پاپولیشن بڑھ رہی ہے نا, جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں جو زمین سے نکل رہی ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں. اچھا بیٹا, ہماری جو ارتھ ہے دیٹ پروڈیوسز, ایک ارتھ کی پروڈکشن کی ایک لمٹ ہے. ابھی دیکھیں آپ سندھ میں اور پنجاب میں پروڈکشن ہو رہی ہے, تو اسی طرح ہماری جو لینڈ ہے, جو ہماری 21% جو لینڈ ہے, یہ جو ہے آپ کی 21% لینڈ پورے ارتھ کی میں بات کر رہا ہوں. اس ارتھ کی پوری 21% لینڈ جو ہے وہ ایگریرین لینڈ نہیں ہے, ایگریکلچر بیس لینڈ نہیں ہے. یہاں پر پہاڑ بھی آتے ہیں, یہاں پر ریگستان بھی آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ارتھ جو ہے ہماری ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف فوڈ اینڈ واٹر جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, مطلب ایسا نہیں ہے کہ ارتھ جو ہے 21% ہے تو 21% کی 1% ہی جو ہے گلوبلی ہماری جو فوڈ اور واٹر کی پروڈکشن ہو رہی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایک لمٹ جو ہے رکھی ہوئی ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے بیکاز آف دا گروئنگ پاپولیشن. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, وی ڈیپلیٹ ریسورسز, ہم ریسورسز کو ڈیپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وی آر کٹنگ مور اینڈ مور ٹریز, ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فارسٹ کو کٹ کر رہے ہوتے ہیں. وی ٹرائی ٹو ہنٹ مور اینڈ مور اینیملز, ہم زیادہ سے زیادہ اینیملز کو ہنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ ایز اے ریزلٹ وی جو ہے ہرٹ وائلڈ لائف, جو جنگلات کی زندگی ہے, جانور جہاں پر رہتے ہیں, اس ہم لائف سسٹم کو ڈسٹرائے کر رہے ہوتے ہیں, اس سسٹم کو ہم جو ہے ڈیپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جیسے ہی پاپولیشن بڑھائی تو ڈیفینیٹلی ریسورسز پہ برڈن بڑھ رہا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ہم زمین سے نکالتے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتی ہے آپ کی ٹریجڈی آف کامن. جب ٹریجڈی آف کامن ہوتی ہے دیٹ ریزلٹ انٹو دا ڈپریشن آف ریسورسز. جی, now next is degradation of environment. environment کا پولیوٹ ہونا. دیکھیں بیٹا اب کیا ہے, پاپولیشن بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور پاپولیشن کی ڈیمانڈ جو ہے سپوز آف وہیکلز انکریز ہو رہی ہے. اب پہلے چند لوگ تھے جو گاڑیاں چلایا کرتے تھے, اور اسی طرح آپ کی پاپولیشن بڑھی ہے تو انڈسٹریز بھی بڑھی ہیں. اب آپ ہر ورائٹی کی بسکٹ لیتے ہیں تو کیا ہے کہ آپ کی جو پاپولیشن ہے یہ ریزلٹ کرتی ہے آپ کے انوائرمنٹ کے ڈیگریڈیشن میں. اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, جو وہیکلز ہیں یا آپ کی انڈسٹریز ہیں, دے ایمٹ کاربن ڈائی آکسائڈ مور اینڈ مور, زیادہ سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کرتی ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ 40 اسٹیٹس ہیں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جو زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے, آپ کی دو چیزیں بڑی اہم تھی, ایک آپ کا تھی گلوبل وارمنگ اور دوسری تھی آپ کی اوزون ڈیپلیشن. تو یہ دو چیزیں جو ہے بڑی امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ہماری اس کو گلوبل وارمنگ میں اور اوزون ڈیپلیشن میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں. ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو آئس کیپس ہوتی ہیں, جو برف کے پہاڑ ہوتے ہیں, وہ زیادہ پگھلتے ہیں اور پھر پانی جو ہے آپ کا زیادہ آتا ہے. جب پانی زیادہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, رائز آف سی لیول.
یہ وہ نہیں ہے کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, یہ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے سر بلورا میں. ہاں, تو زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس پانی جب آتا ہے تو سی کی لیول بڑھ جاتی ہے. جب سی کی لیول بڑھ جاتی ہے تو آپ کے پاس ہیوریکینز آ رہے ہوتے ہیں, اور ایز اے ریزلٹ آپ کے جو کوسٹل ایریاز ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں. بہت سارے آئی لینڈ جو ہے وہ زیر آب آ جاتے ہیں. دین لوور دا پر کیپیٹا انکم, آپ کی پر کیپیٹا انکم جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ابھی دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ جاب ایک ہے, اپلائی کرنے والے 200 ہیں, ٹھیک ہے جی, اپلائی کرنے والے 200 ہیں. یہ جو ایک بندہ ہے یہ تو ارننگ کر رہا ہے 5000, لیکن یہ جو 199 جو ہے لوگ ہیں, یہ ان کی انکم جو ہے وہ 0 ہے, ٹھیک ہے. تو ان کی انکم کیا ہے؟ 0 ہے. اب یہ جو ان کی انکم 0 ہے تو کیا ہو رہا ہے کہ یہ اس کی فیملی میں تو جو پر کیپیٹا انکم ہے, ایک بندے کی جو انکم ہے وہ تو انکریز ہے, اور یہاں پر انکم جو ہے وہ 0 ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ پاپولیشن بڑھ گئی, اپلائی کرنے والے لوگ بڑھ گئے. جب آپ کی اوور پاپولیشن ہوگی تو آپ کا جو پر کیپیٹا انکم ہے, ایک انڈیویجول کی جو انکم ہے وہ ڈیکریز کرتی ہے. انڈیویجول کی انکم جو ہے وہ ڈیکریز کرتی ہے. پاپولیشن کم ہوگی تو آپ کی یہ سٹیبل چل رہی ہوگی, اور پھر اسی طرح یہ آپ کی سر بڑھے گی. تو ہاں, اگر یہ پاپولیشن جو ہے نا اگر پروڈکٹیو ہو پھر یہ انکم پاپولیشن, ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ویری گڈ منصور, زبردست. اب دیکھیں, آپ کی ہے 2 طرح کی پاپولیشن ہے, ایک آپ کی پروڈکٹیو ہے اور دوسری نان پروڈکٹیو ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نان پروڈکٹیو ہے. بیٹا دیکھا یہ جائے گا کہ ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں, ریسورسز کیا ہیں. اب ایز اے ایگزامپل کے طور پر ہم لیتے ہیں سی پیک کو. سی پیک کیا ہے؟ is a resource for the job. یہ جاب اپورچونٹی ہے, ریسورس ہے. اب کیونکہ ہم ڈیولپڈ اسٹیٹس کی بات نہیں کر رہے, ہم ڈیولپنگ اسٹیٹس کی بات کریں تو کیا ہے کہ ریسورسز کم ہے. جتنی آپ کے پاس ریسورسز ہوں گی اتنی آپ کی جو پاپولیشن ہے, اتنی آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ کیا کرے گی, ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہوں گی تو پاپولیشن آپ کے پاس ان کی انکم آ رہی ہوگی. دیکھیں, ہم پوورٹی جو ہے یا پور اسٹیٹس جو ہے وہ کن کو کہتے ہیں؟ دیکھیں بیٹا, ریسورسز, آپ یہ اکانومی میں پڑھتے ہوں گے, ریسورسز زیادہ ہوں اور پاپولیشن یا دوسرے لفظوں میں کنزپشن جو ہے وہ کم ہو. تو یہ چیز آپ کی کم ہوگی, ریسورسز زیادہ ہوں گے تو ہم کہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ امیر ہے. اگر یہ چیز کم ہوگی اور یہ چیز کنزپشن یا پاپولیشن بڑھے گی تو ہم کہیں گے کہ ملک غریب ہے, کیونکہ آپ کی جو ریسورسز ہیں اس کی وجہ سے ہم کام کرتے ہیں. سپوز ہم پاکستان از ایگریرین کنٹری ہے, تو ہماری جو 40% کی پاپولیشن جو ہے وہ تو ایگریکلچر میں کام کر لیتی ہے, باقی رہی ہماری 60% پاپولیشن. اب اس 60% پاپولیشن میں ہم جو نان پروڈکٹیو پاپولیشن ہے اس کو ایکسکلوڈ کر دیں تو باقی ہماری بچ جائے گی سپوز 20%. تو 20% پاپولیشن کو ہم باقی ریسورسز, سپوز جیسے اکانومک اپورچونٹی سی پی ایک کی ہم بات کر رہے تھے, تو سی پی ایک اور اس طرح کی ہم نئے نئے ادارے جو اوپن کر رہے ہیں, جیسے نیب کا ادارہ ہے, جیسے آپ کا مشرف نے پیمرا کا ادارہ بنایا, ٹھیک ہے جی. اب جیسے ہی یہ پیمرا کا ادارہ بنا تو ڈیفینیٹلی اس میں لوگ کام کر رہے ہیں, نیب کا ادارہ بنا تو لوگ نیب میں کام کر رہے ہیں. اسی طرح اگر کوئی کیمپس بن رہا ہے تو کیمپس میں لوگ کام کر رہے ہیں. یہ کیا ہے کہ آپ کی جو ریسورسز ہیں وہ جنریٹ ہو رہی ہیں, امپلائمنٹ کی ریسورسز جنریٹ ہو رہی ہیں. جب اسٹیٹ آپ کی امپلائمنٹ کی ریسورسز جنریٹ نہیں کر پاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ کا پر کیپیٹا انکم ڈیکریز ہوتا ہے, لو ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریسورسز پروڈیوس کریں. پاپولیشن بڑھے گی
ریسورسز کم ہوں گے تو ملک جو ہے وہ ڈکلائن یا غربت کی طرف جاتا ہے. اور جب آپ کی ریسورسز زیادہ ہوں اور پاپولیشن یا کنزمپشن کم ہو تو ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جاتا ہے, یا پھر وہاں پر کیپیٹا انکم جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے. پر کیپیٹا انکم ہائی کیوں ہوگا؟ جب آپ کے پاس ریسورسز زیادہ ہوں. ریسورسز سے مراد صرف زمین نہیں بلکہ باقی ریسورسز بھی, انسٹیٹیوٹس اور پروجیکٹس وغیرہ جو ہے وہ ہیں آپ کے. دین لیک آف واٹر. جی بیٹا, دنیا میں گلوبلی دیر از 79% واٹر اینڈ 21% جو ہے وہ ہماری ارتھ ہے. تو اب اس میں سے جو آپ کا گراؤنڈ واٹر ہے یا جو پینے کے لائق پانی ہے, دیٹ از آپ کا سپوز وہ 5% ہم کم لیں, وہ ہے جو پانی ہم پیتے ہیں. تو اب ہم نے ٹریجڈی آف کامن میں کیا پڑھا تھا کہ کامن کیا ہے. سپوز یہاں پر ہم کامن لیتے ہیں ایز اے واٹر ایگزامپل, وہاں پر ہم نے ٹریجڈی آف کامن میں لیا تھا فیلڈ, تو یہاں پر ہم لیتے ہیں واٹر. واٹر کیا ہے؟ دیٹ از کامن. اب جیسے ہی لوگ پاپولیشن بڑھے گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی جو یہ واٹر ریسورسز ہے یہ زیادہ سے زیادہ کنزیوم ہوتی جائے گی. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے پاس واٹر جو ہے وہ کم ہو جائے گا, نان اویلیبل ہو جائے گا پانی. تو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ دنیا کی جو 3rd ورلڈ وار ہے وہ پانی پہ لگے گی, یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ریسورسز پہ لگے گی. اب ان ریسورسز میں ایک آپ کا پانی بھی آتا ہے, ایک واٹر بھی آتا ہے. تو لیک آف واٹر کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. اٹ ریزلٹ انٹو دا ٹریجڈی آف کامنس. ٹریجڈی آف کامنس میں یہ ریزلٹ کرتی ہے, آپ کی نتیجہ بن جاتا ہے آپ کا ٹریجڈی آف کامن جب اوور پاپولیشن بڑھ جاتی ہے. اور آپ کا جو ڈیمانڈ ہے واٹر کی جو ڈیمانڈ ہے دیٹ انکریز. ڈیمانڈ جو ہے وہ فریش واٹر کی وہ انکریز ہو جاتی ہے کیونکہ پاپولیشن جو ہے وہ بڑھ گئی. اب آپ نے اپنے ہی گھر میں, جب آپ کے پاس ہمارے پاس فیملیز کم ہوتی تھی تو ہم چھوٹا سا واٹر کولر لیتے تھے. ابھی ہم نے فریج لگائی ہوئی ہے جس میں 15-20 جو ہے وہ ہم بوٹلز رکھتے ہیں تاکہ ہم ان کو یوز کر سکیں. تو جیسے فیملی بڑھتی ہے تو واٹر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے جی. میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ کو سپوز ویسے ایکچولی آپ کا جو دنیا میں جو فریش واٹر جس کو ہم کہیں فریش واٹر وہ آپ کا ہے 1% ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ 7 بلین پاپولیشن ہے اور ارتھ میں آپ کے پاس ہے 1% پانی جو ہے وہ پینے کے لائق ہے. اسی طرح آپ ایسے ریگستانی علاقے دیکھیں جہاں پر پانی ہے ہی نہیں. اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ایسٹیمیشن لگاتی ہیں کہ جو آپ کا اسٹیٹس ایسٹیمیٹ ہیومن ڈیمانڈ فار فریش واٹر ول اسٹینڈ ایٹ اپروکسیمیٹلی 70% آف واٹ از اویلیبل آن دا پلانٹ. اب اسٹیٹس ایک اندازہ لگاتی ہیں کہ جو آپ کا واٹر ہے اپروکسیمیٹلی وہ 70% اویلیبل ہو بائی جو ہے وہ آپ کے جو 2020 ہے اس میں 70% آپ کا جو فریش واٹر ہے وہ اویلیبل ہو اپروکسیمیٹلی. اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کی گلوبل وارمنگ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ گلوبل وارمنگ میں آپ کے پاس پانی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا میلٹ ہو رہا ہے, آئس کیپس جو ہے وہ میلٹ ہو رہی ہیں. لو لائف ایکسپیکٹنسی, پاپولیشن بڑھتی ہے, ہیلتھ کیئر اور میڈیکل فیسلٹیز کم ہو جاتی ہیں تو آپ کے باقی ریسورسز بھی کم ہو جاتی ہے, ان امپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے, پیسے کم ہوتے ہیں, ٹریٹمنٹ کم ہوتا ہے, تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لائف جو ہے وہ کم ہوگی. اب جیسے میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں لائف ایکسپیکٹنسی کتنی ہے؟ 60 ہے. 60 سال کی عمر میکزیمم جو ہے ہماری لوگ جو ہے وہ 80 پلس تک جاتے ہیں.
ادروائز 60 اور 70 80 کے درمیان جو ہے وہ لوگ مر جاتے ہیں، جبکہ ہم نے جاپان میں دیکھا ہے کہ 100 پلس کے بھی ہیں، 90 پلس کے بھی ہیں، 80 پلس کے بھی ہیں، لیکن ہماری جو ڈیولپنگ یا پور اسٹیٹس ہیں ان میں یہ چیز کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ دیکھیں بیٹا، آپ کے جو نیچرل ہیبیٹیٹس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سپوز فارسٹ جن کو ہم کہتے ہیں، تو یہ آپ کے نیچرل ہیبیٹیٹس ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایکسٹنگوش ہو رہے ہیں، ایکسٹنگوش ہو رہے ہیں، یعنی کہ ان کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، نیچرل ہیبیٹیٹس کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے۔ اب جو آپ کے دنیا کے ورلڈ کی جو 50% ورلڈ کے جو 50% آپ کے وائلڈ لائف جو ہے، اسپیشیز جو اس میں رہتے ہیں، ایک ایکسپیکٹڈ ہے کہ 50% جو ہے وہ ایکسٹنگوش کر جائیں گے۔ ایکسٹنگوش مطلب ان کا وجود ختم ہو جائے گا، اینڈ ان کا جو ختم ہونے کا جو تعلق ہے، سپوز آپ کے ٹریز کا یا باقی جو انہیبیٹنٹس ہیں وائلڈ لائف میں، ان کا تعلق جو ہے وہ پاپولیشن سے ہے۔ جیسے ہی پاپولیشن بڑھتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے بہت سارے جنگلات کو ختم کیا جاتا ہے جہاں پر آپ کے انڈسٹریز لگائی جاتی ہیں، اور وہاں پر یہ آپ کی پاپولیشن کی سیٹلمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم کھیتی باڑی جو ہم کرتے ہیں، جو ہم ایگریکلچر جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں، اس ایگریکلچر پر جو فیلڈ ہے ان کو ہم ڈسٹرائے کرتے ہیں، اور وہاں پر ہم جو ہے وہ پلازاز لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ہم نے جو بہت سارے جو ہے ہم نے یہ جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ 20,000 اور 10,000 کی انسٹالمنٹ پہ آپ کو پلاٹ مل جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو نیچرل انہیبیٹنٹس ہیں ہم ان کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، اینڈ اس سے آپ کا کیا ہوگا؟ جو دنیا میں اسپیشیز ہیں، جو جانورز ہیں، وہ ڈیکریز کریں گے، اینیملز جو ہے وہ آپ کے ڈیکریز کریں گے۔ تو اس طرح ہمارے جو نیچرل انہیبیٹنٹس یعنی کہ درخت اور جانور جو ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس کو ہم ایتھکس میں پڑھتے ہیں، اینیمل ایتھکس میں اس کو پڑھتے ہیں کہ ہم انسانوں نے جو جانوروں کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ ہم سب سے زیادہ جو ہے کی وہ ہے چکن، جس کو کاٹا اور کھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد باقی اینیملز بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اینیملز کو بھی ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے ریسورسز کی وجہ سے۔ چائنا کے لیے فیمس ہے کہ چائنا جو ہے ہر طرح کا اسپیشی، ہر طرح کا جانور کھاتا ہے سوائے 4 ٹانگوں کے ٹیبل اور کرسی کو چھوڑ کر، مطلب یہ ان کے لیے فیمس ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ پاپولیشن ان کے ہاں زیادہ ہے، قریباً کوئی 2 ارب کے قریب ان کے پاس پاپولیشن پہنچنے والی ہے، تو انہوں نے ڈیفینیٹلی جو برڈنس ہے ہمارے وائلڈ لائف اور اسپیشیز پر وہ بڑھا دیا ہے۔ دین ریسورسز کی کنزپشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ بیٹا اس کو ہم پڑھتے ہیں مالتھس تھیوری میں، مالتھس تھیوری میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر میں وہاں پر آپ کو اس کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ یہاں پر ہمارے پاس ویسے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انکریز انٹینسو فارمنگ، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم بہت سارے جو ہے پیسٹی سائڈس یوز کرتے ہیں، اور بہت سارے ہم ہاربیسائڈس جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری جو فیلڈ ہے، سپوز یہ ایک فیلڈ ہے اور یہ 20 من گندم دیتی تھی، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ 30 من گندم جو ہے وہ دے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے ارتھ کی فرٹیلائزیشن کو بڑھانے کے لیے، اس کی فرٹیلیٹی کو بڑھانے کے لیے، جو میں پہلے فرٹیلیٹی کی بات کر رہا تھا دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو ہیومنز، اینڈ دس فرٹیلیٹی از ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر۔ تو
تو یہ فرٹیلیٹی آپ کی ایگری یا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے. تو ایگریکلچر کی زمین کی فرٹیلیٹی کو بڑھانے کے لیے ہم نے بہت سارے پیسٹیسائڈز ہربیسائڈز کا یوز کرتے ہیں, اور پھر ہم جو انٹینسو فارمنگ ہے اس کو ہم انکریز کر دیتے ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ فارمنگ کر رہے ہیں. اس سے پھر کیا ہے کہ آپ کے جو پیسٹیسائڈز ہیں جب وہ آپ کنزیوم کرتے ہیں تو وہی آپ کی فوڈ پوائزنگ اور دوسری آپ کی جو اسٹمک کی ڈیزیزز ہیں وہ کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں, وہ جرمس جو ہے وہ جو ان سے پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے پیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں, تو ڈیزیز بڑھ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہم نے انٹینسو فارمنگ کی ہوئی ہے, ہم نے بہت سارے فرٹیلائزرز یوز کیے ہوئے ہیں. چلیں جی. فاسٹر کلائمیٹ چینج, جیسے لوگ بڑھ گئے ہیں, وہیکلز بڑھ گئی ہیں, انڈسٹریز بڑھ گئی ہیں, تو پھر کیا ہے آپ کا کلائمیٹ چینج میں جو ہے وہ بڑی تبدیلی آ رہی ہے کلائمیٹ چینج میں. ہم اس کو گلوبل وارمنگ میں ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں, اور میں نے آپ کو گراف دکھایا تھا کہ اوزون ڈیپلیشن جو ہے وہ پہلے یہاں تھی, اب اوزون ڈیپلیشن جو ہے یہاں تک پھیل گئی ہے. تو یہ جو امپیکٹ ہے یہ ہیومنز کی وجہ سے ہی ہے, اور ہم نے اس کو دیکھا تھا UNEP یونائٹڈ نیشن کے انوائرمنٹل پروگرام میں, اور اس میں ایک رپورٹ میں ہیومنز ور بلیمڈ کہ ہیومنز آر ریسپانسبل, اینڈ ان کی پاپولیشن جو ہے وہ جو انکریزنگ ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ انسان جو ہے دے آر responsible for the exploitation of the environment. What are the solutions of overpopulation? اب یہ جو اوور پاپولیشن ہے اس کے سولوشنز کیا ہیں؟ Access to contraceptives, جو ہم کانٹراسیپٹس کی بات کر رہے تھے ان کو جو ہے ان کا جو ایکسس ہے وہ بڑھا دینا, خاص طور پر پور کنٹریز میں, کیونکہ رچ کنٹریز میں تو یہ الاؤ بھی ہے, اور ریلیجیس کنٹریز جو ہے وہ ایک خاص طور پر جیسے پاکستان ہے تو وہاں پر عورتیں خود بھی اس کو ڈسکریج کرتی ہیں بیکاز آف دا ریلیجن, اکارڈنگ ٹو دیئر انڈرسٹینڈنگ کہ ہمیں اگر یہ ہم کریں گے تو گناہ ہوگا, بچوں کو مارنا گناہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو امریکہ میں ایک امریکن کانگریس آف obstetrician and gynecologist ACOG ہے. یہ بیٹا ایک امریکہ میں آرگنائزیشن ہے جو سپورٹ کرتی ہے وومنس کو کانٹراسیپٹیوز کے یوز پہ. ٹھیک ہے جی. منصور, سچن, جی سر. چلیں جی بیٹا. ابھی دیکھیں کہ وومن کا جو اسٹیٹس ہے, جو جس طرح کی فیمنسٹ موومنٹس آئی ہیں تو اس طرح, اور جیسے ایجوکیشن بڑھی ہے, یہ ساری چیزیں, اور جو ہم ماڈرنائزیشن کی طرف گئے ہیں تو وومن کا جو اسٹیٹس ہے ڈیو ٹو دیئر لٹریسی, وومن امپاورمنٹ کی وجہ سے بڑا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لٹریسی کی وجہ سے جیسے ہی ایجوکیشن آئی ہے تو سپوز ایک لڑکی ہے جس کی شادی 18 سال میں ہو جاتی تھی, اب وہ شادی 30 سال 25 سال کے بعد موسٹ آف دا ٹائم 30 سال کے بعد کرتی ہے, جبکہ اس کی فرٹیلیٹی جو ہے 40 ایئرس تک رہتی ہے. 40 ایئرس کے بعد she cannot produce a child. تو یہ کیا ہے کہ اس سے ایجوکیشن سے آپ کی جو اوور پاپولیشن ہے امنگ دا لیڈیز جو ہے وہ کم ہوئی ہے, اور ساتھ میں جو آپ کے جو فیملی پلاننگ ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ڈاکٹرز جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ فیمیلز کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں. اب جو 2002 میں ایک نیا ڈیٹا شو کیا گیا تھا کہ وومن کا جو لٹریسی ریٹ ہے اور اسٹیٹس ہے, جیسے یہ بڑا ہے اسٹیٹس اور لٹریسی ریٹ بڑا ہے
تو اس سے کیا ہوا ہے کہ آپ کی جو پاپولیشن ریٹ ہے وہ ریڈیوس ہوا ہے. پاپولیشن ریٹ میں ایک ریڈکشن نظر آئی ہے کیونکہ عورتیں ایجوکیٹ ہو گئی ہیں اینڈ پھر ایون موسٹ آف دا لیڈیز ڈس لائک کہ زیادہ بچے دیں اور فریڈم کم ہوتی ہے اس کیس میں. بیٹا ہم ناؤ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ مالتھس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 200 سال کے پیچھے آپ جائیں تو ایک آتھر تھا, ایک سوشل سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا تھامس مالتھس. تھامس مالتھس تھا برطانیہ سے, برٹین سے, ٹھیک ہے جی. تو اس نے ایک تھیوری دی تھی, ایک ازمپشن دی تھی, اور اس کے فالوور کو ہم کہتے ہیں ملتھوشین, اور اس کا ایک فارمولا ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کو, اور یہ اس کی جو اسٹیجز ہیں وہ بتاتا ہے کہ اس کا تعلق جو ملتھوشین فارمولا ہے اس کا تعلق ہے ڈائریکٹلی آپ کی ریسورسز سے, ارتھ ریسورسز سے اس کا تعلق ہے. کہتا ہے دیکھیں جو پاپولیشن کی گروتھ ریٹ ہے وہ جیومیٹرک ریٹ پہ بڑھ رہی ہے, پروگریشن جو اس کی جو انکریز ہو رہی ہے, پروگریس کر رہی ہے, وہ جیومیٹرک ریٹ پہ ہو رہی ہے آپ کی. دیکھیں 1 2 4 8 اینڈ 16 ہر مرتبہ ڈبل ہو رہی ہوتی ہے, 2 into 2 4 into 2 8 into 2 16. تو یہ جیومیٹرک لیول پہ بڑھ رہی ہے. پاپولیشن ہماری جو بڑھ رہی ہے وہ جیومیٹرک لیول پہ بڑھ رہی ہے, جبکہ ہماری جو فوڈ پروڈکشن ہے, جو ریسورسز ارتھ سے ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, اس کا وہ ارتھمیٹک ریٹ سے بڑھ رہی ہے, 1 2 3 4 5 6. آپ ایسے سمجھیں کہ یہ پاپولیشن ہے جو بڑھ رہی ہے جیومیٹرک ریٹ پہ, اور یہ آپ کی ہے فوڈ کنزمپشن, ٹھیک ہے جی. اب سپوز ہمارے پاس کتنے 1 2 3 4 5 6, تو یہاں پر آپ کے ہونے چاہیے 36, ڈبل ہے کیونکہ اس سے ڈبل بڑھ رہا ہے, ڈبل چیز بڑھ رہی ہے. تو یہ دیکھیں کہ آپ کی ریسورسز یہ ہیں اور آپ کی پاپولیشن یہ ہے, تو ریزلٹ کیا نکلتا ہے, آپ کی کنزمپشن آپ کی بڑھ جاتی ہے. تو اس کو جو ہے ایز اے ریزلٹ کیا آتا ہے, آپ کی فیمائن بڑھ جاتی ہے اور پروسٹیٹیوشنز بڑھ جاتے ہیں, ریڈ لائٹ ایریاز بڑھ جاتے ہیں, میزری آ جاتی ہے. تو ملتھوشین نے اپنا ایک فارمولا پیش کیا ہے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے, پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک فارمولا دیا ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں, ایک ہے آپ کا پوزیٹیو چیک اور دوسرا ہے آپ کا پریونٹیو چیک. پوزیٹیو چیک کیا ہے؟ پوزیٹیو چیک از اے نیچرل چیک. پوزیٹیو سے مراد یہاں پر پوزیٹیو مین نہیں ہے, یہاں سے مراد آپ دیکھیں جب بھی آپ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو بلڈ رپورٹ جب آپ کو ملتی ہے, سپوز HIV کی کوئی بندہ رپورٹ کروانے جائے تو اس میں لکھا ہوا آتا ہے پوزیٹیو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس سے یہاں سے پوزیٹیو سے مراد کیا ہے کہ نیچرلی چیز کا, جیسے HIV ڈیزیز از اے نیچرل, تو نیچر کی طرف سے کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ کا فلڈ آ گیا, جیسے کہ آپ کی فیمائن آ گئی, جیسے کہ آپ کی کووڈ آ گئی. تو کچھ نیچرلی چیزیں آپ کے پاپولیشن کو ریڈیوس کر رہی ہوتی ہیں. اور سیکنڈ ون از پریونٹیو چیک. یہ تو نیچر کی طرف سے ہے, لیکن مین انسان بھی پاپولیشن کو کم کر سکتے ہیں. جیسے ایک ہے آپ کا مونوگیمی, 1 on 1, ایک مرد ہوتا ہے اور ایک عورت ہوتی ہے, 1 man and 1 female, تو ان کی شادی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں ہم مونوگیمی. تو اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں. اس کے اگینسٹ میں آپ کی ہے یہ پولیگیمی ہے. تو پولیگیمی کیا ہے؟ ایک مرد ہے, اس کی 4 وائف ہے,
تو مرد ایک ہے بیویاں 4 ہیں, تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ڈیفینیٹلی 4 عورتیں ہیں, اور وہ اس کو جب آپ چائلڈ پروڈیوسنگ کے سینس میں دیکھیں تو اگر ہر عورت 5 بچے بھی دے تو اس کی فیملی میں 20 لوگ آ جائیں گے, اور اسی طرح اگر اس کی وائف 5 بچے دے تو اس کی فیملی میں 5 لوگ اور اس کی فیملی میں 20 لوگ, تو 2 لوگ یہ ملا دیں تو 7 لوگ اس کی فیملی میں, اور اس کی فیملی میں 27 لوگ ہو جائیں گے. تو یہ کیا ہے کہ اس طرح کے چیزیں کرنا, جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کانٹراسیپٹیوز جو ہے یہ بھی اس چیز میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. میں حالانکہ ایبورشن, کانٹراسیپٹیوز اور اس طرح کے سجیشن جو ہے وہ مالتھس نے دے دی ہے. مالتھس نے کہا ہے کہ سیلف ریسٹرینٹ ہو, آپ خود کو کنٹرول کریں, خود کو کنٹرول کریں, جی آپ خود کو کنٹرول کریں. اس کے مطابق کیا ہے کہ آپ کی ارتھ کی اور آپ کی مین انسان کی جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ارتھ, مین کا انسانوں کا جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے وہ زیادہ ہے. یعنی کہ ارتھ ریسورسز کم پروڈیوس کر رہی ہے اور 2 گنا زیادہ پاپولیشن پروڈیوس ہو رہی ہے. جیسے یہ ہم نے اس ایگزامپل میں ہم نے دیکھا مالتھس کی پاپولیشن گروتھ کیا ہے اور یہ کیا ہے, یہ ہے فرٹیلیٹی ریٹ ارتھ کا, اور یہ جو ہے انسانوں کا فرٹیلیٹی ریٹ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کیونکہ انسان زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں پاپولیشن, تو ان کو سیلف ریسٹرینٹ کرنی چاہیے, خود کو کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اب اس کو گراف کی شکل میں سمجھتے ہیں مالتھس کو. دیکھیں یہ آپ کی ٹائم ہے, یہ ٹائم ہے, اور یہ آپ کی ہے کوانٹٹی فوڈ کی. ٹھیک ہے جی, اور یہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ہم جو دونوں چیزوں میں, آپ کی جو بھی پاپولیشن ہے اور جو آپ کی فوڈ سپلائی ہے, ان دونوں میں ٹائم تو لگتا ہی ہے. دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ اور یہاں پہ دیکھیں جو کرو ہے, تو یہاں پہ پاپولیشن جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے فوڈ سپلائی, یہ آپ کا فوڈ سپلائی ہے اور یہ پاپولیشن ہے, یہ ایکول ہے. مطلب یہ ہے کہ نہ ارتھ پہ برڈن ہے نہ پاپولیشن پہ برڈن ہے, دونوں میں ایکولیبریم چل رہا ہے, آلموسٹ ایکولیبریم ہے. نہ فوڈ سپلائی پہ برڈن بڑھ رہا ہے نہ پاپولیشن پہ فوڈ سپلائی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اور جیسے ہی جیسے پاپولیشن جو ہے یہاں پر پہنچتی ہے, دس از پوائنٹ آف کرائسس. اب یہاں پر آ کر ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے فکر کی, ووری کی, کہ پاپولیشن جو ہے وہ آپ کی جو سپلائی ڈیمانڈ ہے وہ آپ کی ڈراپ کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اور پاپولیشن آپ کی انکریز ہو رہی ہے. تو یہ جو بیچ میں گیپ ہے, یہ والا گیپ, اس میں دیکھیں کہ پاپولیشن اور فوڈ سپلائی میں گیپ بڑھتا جا رہا ہے. جیسے ہی گیپ آپ کا بڑھتا جائے گا, پاپولیشن انکریز ہوتی جائے گی, تو جو فوڈ اور سپلائی کا گیپ ہے وہ بڑھتا جائے گا. جیسے گیپ بڑھتا جائے گا آپ کا فوڈ سپلائی کا گیپ بڑھتا جائے گا, یعنی کہ آپ کی ریسورسز کی کنزپشن کم ہوتی جائے گی, اور ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ بھوک مر جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے وہ کرنسی میں پڑھا تھا کہ کرنسی جو ہے وہ کم تھی, اور ہم کرنسی اس وجہ سے پروڈیوس کرتے ہیں لمٹ کے لحاظ سے کہ ہمارے پاس فوڈس اور جو گڈس ہیں وہ کتنے ہیں. نہیں تو کیا ہوگا کہ ان کی گڈس کی ویلیو جو ہے, ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اربوں روپے لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہمارے پاس یہ نہیں ہوگا. منصور جی سر. بیٹا آپ نے اسلامک پرسپیکٹو میں ایک چیز سنی ہوگی, میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرب قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کے کاندھوں پر سون کے بڑے بڑے ٹکڑے ہوں گے, اور وہ گھر جا کر دروازہ کھٹکائے گا, کہے گا کہ یہ سون کا ٹکڑا مجھ سے لے لو جو میرے کاندھے پہ پڑا ہوا ہے, اور مجھے ایک روٹی دے دو.
لیکن اس کو ایک روٹی نہیں ملے گی. یہی تو اس پہ ہی تو آپ دیکھیں کہ آپ کی جو مالتس کی تھیوری ہے وہ بیس کرتی ہے. مالتس اسی پہ بیس کرتا ہے کہ پاپولیشن اور جو ریسورسز ہیں اس میں ایکولیٹی ہونی چاہیے. پاپولیشن اور ریسورسز میں ایکولیٹی ہونی چاہیے. اگر ایکولیٹی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہے کہ پاپولیشن بڑھ جائے گی, ریسورسز کم ہو جائیں گے. جب ریسورسز کم ہو جائیں گے دیٹ ول ریزلٹ ان دا ٹریجڈی آف کامنس. تو یہ ٹریجڈی آف کامنس میں کنورٹ ہو جائے گی. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا another solution, that is urbanization. آپ کی اوور پاپولیشن جو ہے جیسے ہی بڑھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اربنائزیشن بڑھتی ہے. اربنائزیشن بڑھتی ہے, لوگ جو ہے وہ رورل ایریاز سے اربن ایریاز کی طرف مائگریٹ کرتے ہیں بیکاز آف اکانومک اپورچونیٹیز. اکانومک اپورچونیٹیز کی وجہ سے, جیسے ہمارے یہاں اکثر لوگ دبئی جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں اور باقی کنٹریز میں جاتے ہیں اور وہ پھر وہاں سے ریمیٹنس جو ہے وہ کما کر ہمیں بھیجتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ اس سے آپ کی جو انٹرنلی ہم اگر مائگریشن کی بات کریں تو اربنائزیشن جو ہے وہ آپ کی بڑھ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ وہاں پر آپ کی ریسورسز جو ہے, آپ کی ریسورسز وہاں پر اویلیبل ہوتی ہیں تو اربن سٹیز جو ہے وہ ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں پاپولیشن کو. پاپولیشن کو ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر پاپولیشن کے اس سے ایکسیڈ کر جائے, اربنائزیشن جو ہے ریسورسز سے ایکسیڈ کر جائے تو پھر یہ اربن سٹیز بھی جو ہے خطرے میں پڑ جاتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے سپوز مہاجر اور جو پٹھان ہیں یا پنجابی جو ہیں ان کے درمیان کراچی میں جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو اپورچونیٹیز ہیں, ریسورسز ہیں, اس کی وجہ سے یہ جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں. چلیں جی. دین کمز دا چینج ان پالیسی. گورنمنٹ جو ہے وہ پالیسیز کو چینج بھی کرتی ہیں, یہ بھی ایک وجہ ہے. جیسے ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا میں کیا ہے, ون چائلڈ پالیسی ہے. اور پھر جو یہ تو ان علاقوں میں ہے جہاں پر غربت ہے, اور ایسے علاقے جہاں پر جو پروونسز جہاں پر ریسورسز بہت زیادہ ہیں, ساری ریسورسز اور کنزمپشن کے بھی کوئی ایشوز نہیں ہیں, فیملیز بھی رچ ہیں, تو وہاں پر 2 چائلڈ پالیسی بھی الاؤ کی ہوئی ہے چائنا نے. اب دیکھیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں چائنیز آتے تھے, یہ 2018 میں اور 2017 میں بڑے ایشوز ہوئے ہیں چائنیز کے. چائنیز آتے تھے یہاں پر, پاکستانی لڑکیوں سے شادی کر کے لے جاتے تھے وہاں پر, اور ان کو ایز اے پروسٹیٹیوٹ کے طور پر بھیج دیا جاتا تھا, یا سیکس سلیوز کے طور پر ان کو بھیج دیا جاتا تھا. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ چائنا میں جو مرد ہیں ان کی ریشو, ان کی پرسنٹیج ایز کمپیئر ٹو وومن جو ہے وہ کم ہے, کیونکہ چائنا میں مرد کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اور وہاں پر یہ جو 1 چائلڈ پالیسی ہے اس کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے کہ جو فیملیز ہیں, کیونکہ فیملیز چاہتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بوائے ہو, تو جو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ جب وہ کرواتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں جو ہے وہ ایکس جینڈر یعنی کہ فیمیل ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, ایبورشن کرواتے ہیں. تو اب دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایبورشن جو ہے وہ بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فیملیز جو ہے وہ میل چائلڈ یعنی کہ وائی جینڈر چاہتے ہیں. تو الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ 2 طرح کی رپورٹ بناتا ہے, ایک ڈبل ایکس اور ایک آپ کی ایکس وائی. اب ڈبل ایکس سے مراد کیا ہے, کیونکہ فیمیل میں 2 کروموزومز ہوتے ہیں اور دونوں کے دونوں ایکس کروموزومز ہوتے ہیں, اور میل جو ہے ان کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ 2 کروموزوم سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے, ایک ایکس کروموزوم سے اور ایک وائی کروموزوم سے.
تو 2 क्रोमोसोम से मिलकर ये बनते हैं। तो इस तरह जो चाइनीज क्या करते हैं, वो जो है एबॉर्शन से पहले, एबॉर्शन करवाने से पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और फिर वो उनको पता चल जाता है कि अभी बच्ची होने वाली है तो वो एबॉर्ट करवा लेते हैं, और क्योंकि उनको लड़का चाहिए होता है। तो इस वजह से चाइना में इस पॉलिसी को इस तरह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एक बच्चा चाहिए लेकिन वो भी मेल चाहिए, क्योंकि वो उसकी फैमिली को सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान में भी यही मिथ है कि लड़का हो और लड़के जो है वो लड़कियों से ज्यादा अच्छे हैं। चलिए जी, हम पॉपुलेशन पॉलिसीज को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है उसको हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, हम बात करते हैं दुनिया में आबादी है वो आपकी 7 बिलियन पॉपुलेशन है टोटल। तो ये 2012 की फिगर मैं आपको बता रहा था। तो अभी देखें कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ पॉलिसीज बनाई हुई हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, और ये आपकी जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है ये हो गई। एंड देन एबॉर्शन और कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल। अभी आपने देखा होगा कि जो सीजर है या ऑपरेशन है ये बहुत ज्यादा बढ़ नहीं गए। अजय अजय जी जी जी, हेलो सर। आपने नोटिस किया होगा कि ग्लोबली, और अगर हम छोटे यूनिट पाकिस्तान की बात करें तो आपने देखा नहीं है कि जो डिलीवरीज के टाइम पर ऑपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ नहीं गए हैं। जी जी सर, वो तो बढ़ तो गए हैं ज्यादा। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे जो स्टेट्स होते हैं आपकी, उनकी इसके पीछे पॉलिसी होती है। और एक परसेप्शन ये भी है कि फॉरेन जो है वो फंडिंग की जा रही है इन चीजों को प्रमोट करने के लिए, फॉरेन फंडिंग की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो ऑपरेशन होंगे। तो इससे क्या होता है कि एक लेडी जो 5 से 8 बच्चे प्रोड्यूस कर सकती थी, अब वो सिर्फ ऑपरेशन की वजह से 4 से ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पाती, और 4 के बाद शी हैज टू क्विट, और उसके बाद फिर वो जो नेचुरल सिस्टम है फर्टिलिटी को उनकी खत्म कर दिया जाता है। और इसी तरह आप देखें कि चाइना में जो आपकी फर्टिलिटी थी वो किस तरह ड्रॉप हुई है कि एक औरत जो है वो 5 बच्चे देती थी। सपोज 5 बच्चे पर 1000 होते थे, तो अब 6 बच्चे पर 1000 होते थे, तो अब जो है वो आपके 2.5 जो है वो पर 1000 बच्चे चाइना में हो रहे हैं। तो इस तरह जो है वो चाइना इन चीजों पर कंट्रोल कर रहा है। और सम टाइम जो फोर्स्ड या कोर्स्ड एबॉर्शन है वो हो रही है, जबरदस्ती एबॉर्शन करवाए जा रहे हैं औरतों के, ताकि इन पर कंट्रोल पाया जा सके। और इस तरह कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो लिव इन रिलेशन अलाउ करती हैं, देन देयर इज नो नीड टू मैरिज का कोई परसेप्शन नहीं होता। और ये इसके 2 तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एक पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए भी और दूसरा पॉपुलेशन कम करने के लिए भी। ठीक है, और इसमें रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि आपने एक बंदे के साथ एक लाइफ गुजारनी है। चलें जी, पॉलीगैमी वर्सेस मोनोगैमी। तो मैंने ये आपको बता दिया कि जैसे इस्लाम में 4 शादियां अलाउ हैं, और आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग एक शादी करते हैं तो दूसरी शादी उनको करने नहीं दी जाती, या बड़े इश्यूज हो रहे होते हैं। और पहले इनको प्रमोट किया जा रहा होता था कि ज्यादा से ज्यादा शादी करें, लेकिन आजकल इसकी प्रमोशन जो है वो कम हो गई है। बेटा लेस्बियन का नाम तो सुना है? हाँ जी सचिन। जी सर। लेस्बियन का नाम सुना है? जी सर।
हाँ, इसमें क्या है बेटा, लेस्बियंस क्या है? ये जो औरत से होती है। ठीक है, मतलब जो वुमेन होती है दे मैरी टुगेदर, तो वो एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में या मैरिज में रहती हैं. एंड इंडिया हैज अलाउड दिस बिकॉज टू रिड्यूस द पॉल्यूशन. दिस इज द पॉलिसी ऑफ इंडिया. और इसी तरह पहले यूरोप में ये चीज आम थी, उन्होंने गे को और लेस्बियंस को अलाउ किया हुआ था, इट वाज लीगल. बट इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तान की बात करें तो लेस्बियंस एंड गेज आर नॉट अलाउड, ये इलीगल है. ठीक है जी. तो गवर्नमेंट की इंडिया में पॉलिसी सर लेस्बियंस तो नहीं है सर? क्या? इंडिया में हाँ, वो जो रूल हुआ है वो लेस्बियंस का तो नहीं था, गे का था ना शायद. वो लेस्बियंस का है, लेस्बियंस का, गे का भी है, दोनों है, दोनों है, दोनों साथ हैं. दोनों है, बिल्कुल अलाउ है. ठीक है जी. तो ये क्यों किया जा रहा है? ताकि मेल और फीमेल, क्योंकि दो जेंडर है आपके पास जो पॉपुलेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो दोनों जेंडर जो है उनके लिए इस तरह की पॉलिसी बनाई गई है कि इफ समवन वांट टू लिव विथ होमो, जो होमोसेक्सुअल्स जो होते हैं, होमोसेक्सुअल्स जो होते हैं, दे कैन लिव, एंड एज अ रिजल्ट जो है वो स्टेट की पॉलिसी को फॉलो कर रहे होते हैं, एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन. एंड प्रोनोटालिस्ट, ये क्या है बेटा? लिमिटिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव्स. जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं इनको स्टेट्स लिमिट करती हैं, उनकी लिमिटेशंस लगाती हैं. एंड सम टाइम दे डू दिस ताकि एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का अलाउ कर देना और एक है आपका उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देना. तो ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई जाती हैं? जब स्टेट को मिलिट्री की जरूरत हो तो तब कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, क्योंकि स्टेट्स को मिलिट्री के लिए फोर्स चाहिए जंग के लिए. तो इस वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर पाबंदियां लगाई जाती हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी फोर्स को जो है वो कर सकें, ये कर सकें. देन कम्स द सेक्स एजुकेशन. आप वेस्टर्न में वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटीज में एक सब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड सेक्स एजुकेशन के तौर पर उनको पढ़ाया जाता है, ताकि वो फैमिलीज को गाइड कर सकें इससे रिलेटेड कि किस तरह जो है सेक्स पर कंट्रोल करके आप पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं, और किस तरह आप सेक्स को कंट्रोल करके आप बीमारियों से बच सकते हैं. तो इस तरह की सजेशन जो है वो स्टेट्स की तरफ से उनको आ रही होती है. देन कम्स द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स. फेमिनिस्ट जो हमने मूवमेंट को जिक्र किया था, इसमें फीमेल्स को ज्यादा प्रायोरिटीज दी जाती है, और इस प्रायोरिटी के बेसिस पर फीमेल्स जो है वो उनकी जो सोसाइटी में स्टेटस है वो इंक्रीज होता है. जैसे सोसाइटी में स्टेटस इंक्रीज होता है औरतों का, तो वो कम से कम जो है वो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं. आजकल आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं यार मेरी वाइफ है, कोई बच्चे पैदा करने की मशीन तो नहीं है. दिस इज कॉल्ड फेमिनिज्म. तो लोग जो है फेमिनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं ताकि इन चीजों से बचा जाए. ठीक है जी. चलें जी, अब देखें एक और चीज का जिक्र करते हैं हम इसमें. ये है UN. क्या कहा सर अभी आपने? आजकल लोग क्या कहते हैं? आजकल लोग कहते हैं भाई मेरी वाइफ है, कोई बच्चे पैदा करने की मशीन थोड़ी है. कहते हैं, सुना है? औरतें बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है भाई. हमारी शादीशुदा लोगों से नहीं ले दोस्ती सर, छोटे ही ना. अच्छा, वो बाद में डिस्कस करते हैं. चलें जी. तो बेटा UN की ये जो है पॉपुलेशन फंड के नाम से, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड एजेंसी जो है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक
ان کی رپورٹ کے مطابق 200 ملین عورتیں وومنس ایسی ہیں گلوبلی جن کے پاس کانٹراسیپٹیوز کا ایکسس جو ہے وہ نہیں ہے. They don't have access to contraceptives. It means that they don't use contraceptives. تو وہ contraceptives جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ یہاں پر ہماری جو پاپولیشن کا ٹاپک ہے یہاں پر اینڈ ہوتا ہے. اینڈ the next topic we have that is کیا ہے کوسا. بس سر ٹاپک اتنا ہے بس. تو یہ تو ہم نے ایک حصہ پڑھا ہے اس کا. اچھا ایک حصہ پڑھا ہے ہاں نا. دوسرا دیکھیں حصہ رہتا ہے. ہاں دیکھیں یہ ہم نے اس میں ڈسکس کیا. ایک ہے آپ کی برتھ ریٹ, ڈیتھ ریٹ, اور ہم نے مائگریشن کا ذکر کیا تھا. یاد ہے ڈیموگرافی میں ہم نے جی یہ جی ذکر سر کیا تھا. وہ میں نے سوال بھی کیا تھا یاد ہے آپ کو. کیا migration تھا؟ والا. وہ پوچھ رہا تھا نا میں مائگریشن سے پاپولیشن کیسے کم ہوگی یاد نہیں ہے سر آپ کو. ہاں 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 ویری گڈ ویری گڈ. جو میں نے بتایا تھا آپ یاد نہیں رکھتے, ہم یاد رکھ رہے ہیں. ہاں یہ تو بڑی بات ہو گئی. یہ you کیا are بات ہوئی. you are so much intelligence guys. and یہ ہم نے اس کے دیکھا تھا. ابھی جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں وہ برتھ سے ریلیٹڈ, ڈیتھ سے ریلیٹڈ, کیونکہ برتھ ریٹ آج کا ٹائم سر آج کا ٹاپک ایزی تھا, بہت ہی سمپل. برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ جو ہے یہ آپ کی پاپولیشن میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. انہی سے ہم پاپولیشن کو میئر کرتے ہیں. تو اس کے ہم نے اس پارٹ کو کور کر لیا. ابھی نیکسٹ جو ہمارا پارٹ ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو مائگریشن. اب یہ جو اسٹیٹس کی طرف سے مائگریشن ہو رہی ہوتی ہے, نیکسٹ ٹاپک ہمارا یہ ہے. اینڈ وی آر لیفٹ وتھ 5 منٹس. تو اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں لے کر جائیں گے. اینڈ اف یو ہیو اینی کوشچن یو آر فری ٹو آسک. اور اگر کوئی کوشچن آپ کا تھوڑا سا ہٹ کے ہے تو میں تھوڑا سا اپنا ریکارڈنگ کو وہ کر دیتا ہوں, پاس کر دیتا ہوں, تاکہ ہماری جو ایکسٹرا ڈسکشنز ہیں وہ ریکارڈ نہ ہو.